جی 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 سر، آپ کی اجازت سے ایک اہم وزارت اور ایک اہم شعبہ جو شبلی فراز صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے پہلے رہ گیا. خواتین کو اپنے حقوق کی آگاہی کے حوالے سے نہ صرف میڈیا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے بلکہ معاشرے کی ذہن سازی بھی میڈیا کا ہی کام ہے. اور شبلی فراز صاحب کے پاس جو لیگیسی ہے ان کی فیملی کی، وہاں پر بھی خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے ہمیں بہت وضاحت اور فصاحت کے ساتھ وہ ویژن ملتا ہے. میں دعوت دوں گی منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ سینیٹر شبلی فراز صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آج کی اس اہم مشاورت کے حوالے سے. پلیز ویلکم شبلی فراز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، وفاقی وزراء، پارلیمنٹری سیکرٹریز، خواتین و حضرات، یہ میرے لیے بات باعث فخر ہے کہ میں آج ایک ایسی تقریب میں بیٹھا ہوں جس میں کہ جو موضوع زیر بحث ہے وہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ایک ملک جس کی پاپولیشن کا 50% حصہ ہو، اس کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں، ان کے رول کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا اس سے اہم بات ہو نہیں سکتی. اگر ہم تاریخی طور پہ دیکھیں اپنی اسلامی تاریخ کو، اگر ہم اپنی ملک کی آزادی کی تحریک کو دیکھیں، یا اگر ہم اپنی آئین کو دیکھیں، یہ ساری باتیں اس میں ہمیں ایک ایسی انسپریشن ملتی ہے جس میں کہ جو خواتین کا کردار ہے وہ ایگزامپلری ہے. بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے بننے کے بعد پہلی 3 دہائیاں تھیں، اس میں ہماری خواتین کا جو رول تھا، ان کی جو پارٹیسپیشن تھی، ان کا جو ویژن تھا، ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا، اور پوری سوسائٹی کا، وہ بڑا پروگریسو تھا. اور بدقسمتی سے 80 کی دہائی کے بعد ہمارے ملک میں ایک ایسا ریٹروگریسو قسم کا ماحول بنا جس نے کہ ہمارے پورے معاشرے کو ایک بڑے ہی پروگریسو، ایک بڑے ترقی پسند مائنڈ سیٹ کو بالکل اپنے حصار میں لے لیا. آپ چاہے اس کو افغان وار کہہ سکیں، اس وقت کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی، جو بھی وجہ تھا، اس نے ہمارے معاشرے پہ، ہمارے مائنڈ سیٹ پہ ایک ایسی کاری ضرب لگائی جس سے کہ ہم آج تک جانبر نہیں ہو سکے. اصل چیلنج یہی ہے کہ آئین میں، قانون میں، ہر چیز میں پروٹیکشنز بھی ہیں، رائٹس بھی ہیں، اور بالخصوص ہماری پارٹی، ہماری گورنمنٹ، پرائم منسٹر عمران خان، جو ہماری پارٹی میں جو خواتین ہیں، فار ایگزامپل ڈاکٹر شیریں مزاری، ثانیہ نشتر، ملیکہ بخاری، اور اس طرح کی اور کئی خواتین ہیں جو کہ مردوں سے زیادہ، یعنی جس پارٹی میں شیریں مزاری، ڈاکٹر شیریں مزاری جیسی خاتون ہو، ہم تو ان کو اپنا ایک بہت بڑا ایسٹ سمجھتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے نہ صرف خواتین بلکہ ہیومن رائٹس میں جو کام کیا ہے، جو کنٹریبیوشن کیا ہے، لیجسلیشن کی ہے، متحرک رہی ہیں. یہ ہماری پارٹی کا بنیادی ایک سٹانس بھی ہے اور ہماری یہی ویژن بھی یہی ہے. اب ایسی صورتحال میں جو ایشوز ہیں جس کی کہ میں نے ابھی نشاندہی کی کہ یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے جب تک وہ چینج نہیں ہوگا، ہمارے مسائل خواتین کے لحاظ سے وہ کچھ زیادہ آگے بڑھنے کی مجھے امید نہیں ہے. وہ اس وقت ہوگا جب کہ ہم پورا ایک ایسی حکمت عملی بنائیں جو کہ ہم بنا رہے ہیں، جس میں کہ جو
ویلیو سسٹم ہے اس معاشرے کا، جو کہ ہماری ثقافتی اقدار، جو ہماری مذہبی اقدار، اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہم نے ایک ماحول پیدا کرنا ہے، ایک جو ذہن سازی کرنی ہے ہم نے، وہ اس کے لیے ٹولز کیا ہیں ہمارے پاس. میں سمجھتا ہوں بینگ فرام دا انفارمیشن منسٹری کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ غیر فعال. یہ جو ڈراماز تھے، یہ جو جتنے بھی ہمارے جو کلچرل ایکٹیویٹیز تھیں، یہ ساری بالکل جسے کہتے ہیں کہ ایک منجمد سی ہو گئی ہیں. تو ہمیں اس ٹول کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہوگا. میسیجنگ کرنی ہوگی ڈراماز میں، جو کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے جس میں کہ عورتوں کو ایک وہ والی عزت نہیں دی جاتی جس کی وہ مستحق ہیں، وہ والی امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے جس کی وہ مستحق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر ہم جو اپنی جو میڈیا پالیسی ہے، اپنی جو کلچرل پالیسی ہے، یہ ساری جو ایک ذہن سازی ہے، یہ ایک ماحول بنانا ہے، وہ ایک آئسولیشن میں ہو نہیں سکتا. وہ صرف قوانین پہ یا ایک خواہش پہ یا کسی آرزو کی بنیاد پہ یہ ہدف حاصل نہیں کیا جا سکتا جس میں کہ ہماری معاشرے کی 50% پاپولیشن بالکل ایک قسم کی ایلینیٹڈ ہو یا ان کو وہ والی امپورٹنس نہ ملے جس کی کہ وہ مستحق ہیں. تو ہمیں ایز اے انفارمیشن منسٹری ہم سمجھتے ہیں کہ جو سائبر کرائمز ہیں یا اور جو ہراسمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں اس کا شکار بہت سے لوگ ہیں. اور یہ ایک ہمارے ہاں جو آج کل بدقسمتی سے جو ریپ اور اس قسم کی چیزیں اس کی بھی جو وہ ہے انٹینسٹی وہ بہت بڑھ گئی ہے. تو دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ. اور وہ جو ہمارے جو ریکوائرمنٹس ہیں ہمارے ملک کی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے کلچر کی، اس کے اندر رہتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پورا ایک جامع قسم کی حکمت عملی اپنانی ہوگی جس میں کہ جو منسٹری آف انفارمیشن ہے وہ بالکل حاضر ہے اور کئی ایشوز پہ کام بھی کر رہی ہے. جس طرح کہ صبح ڈاکٹر شیریں مزاری نے ذکر بھی کیا کہ ہم نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل میں خاص طور پہ خواتین جرنلسٹ جو ہیں ان کے لیے ہم نے بڑی ٹھوس قسم کی ہم نے قوانین میں پروویژنز دی ہیں. لیکن اگین دا لاسٹ کامنٹ آئی وانٹ ٹو میک کہ یہ اس سے صرف نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو ہیو اے بگر پروگرام اینڈ اونلی دین ویل بی ایبل ٹو اچیو واٹ وی آر لوکنگ فار. تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب. سر بہت سارے گروپس جو آج تھیمیٹک ایریاز تھے وہ ملے، انہوں نے ڈیلیبریشنز کی ہیں اور کچھ ریکمنڈیشنز ہیں ان تمام متعلقہ شعبوں کی. سو ون بائی ون آپ کے سامنے ہم وہ پیش کریں گے. سب سے پہلے ویمن اینڈ میڈیا. ابھی شبلی فراز صاحب نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی بات کی ہے. سو ہمارے پاس کچھ سجیشنز ہیں. ہمارے کچھ سینئر کولیگز بھی یہاں پہ تھے جو آج مصروفیات کی وجہ سے اپنی ریکمنڈیشنز دے کے جا چکے ہیں. سو مائرہ عمران صاحبہ سینئر صحافی ہیں، دی نیوز سے منسلک ہیں، پریس کلب پی ایف یو جی ایس میں بہت ایکٹیو ہیں. سو مائرہ سب سے پہلے آئیں گی اور ویمن اینڈ میڈیا گروپ کی جو ریکمنڈیشنز اور پرابلمز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گی. پلیز ویلکم مائرہ عمران صاحبہ. السلام علیکم سب حضرات کو جو کہ یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں بے حد شکریہ ادا کرنا چاہوں گی صدر صاحب کا. بہت ہی ایک انوکھا سا موقع ملا ہے کہ آپ سب کے سامنے. ایک ہوتا تھا کہ مختلف کنسلٹیشنز ہوتی تھیں، انڈائریکٹلی یہ بات پہنچ جائے گی ہمیں کہا جاتا تھا، لیکن بات نہیں پہنچتی تھی، اب پہنچتی تھی پتہ نہیں. آج ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے. میڈیا کیونکہ ایک بہت ہی مشکل سبجیکٹ ہے. جب سے میں یہاں پر آئی ہوں تو سبھی وزراء نے کہا کہ میڈیا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کے کاندھوں پہ بہت اہم ذمہ داری ہے. تو شروع میں اسی سے کرنا چاہوں گی کہ ایک بہت ضروری ہے کہ میڈیا میں چل کیا رہا ہے اس کے بارے میں جاننا، اس کی سمجھ بوجھ ہونا، اور کیا واقعی میڈیا کے اندر جو مسائل ہیں ان کو بہتر کرنے کی یا امپروو کرنے کی کوئی اسٹریٹجک قسم کی کوشش کی جا رہی ہے. یقین ہمیں ہے کہ کی جا رہی ہوگی، شاید ہم اس پروسیس میں نہیں شامل ہیں، لیکن یہ کہ جو حالات ہیں اس سے اندازہ
یہی لگایا جا سکتا ہے کہ بہت کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے، انٹرنل میکینزمز بہت زیادہ ویک ہیں، جو بھی میکینزم کریٹ کیے جائے، کیونکہ باہر سے جب بھی میڈیا کو ٹھیک کرنے کی بات ہوگی تو ریزسٹنس آئے گی. تو میڈیا کے اندر جو ادارے موجود ہیں، کیا آیا انہیں مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی. تو یہ ساری باتیں ہمارے گروپ میں ڈسکس ہوئیں. خواتین جو میڈیا میں ہے یا وومن ان میڈیا کو 2 لیول پر ہم نے بات کری. ایک یہ کہ کس طرح سے پورٹریل ہے خواتین کا میڈیا میں، یہ بہت اہم ہے، جس کے لیے ڈراموں کی بات کی گئی، جس کے لیے آیا جو نیوز چینلز ہیں اس کے اندر خواتین کی موجودگی کیا ہے، کتنی وومن ایکسپرٹس ہیں جو آتی ہیں، وومن خواتین کتنی رپورٹرز ہیں اگر دیکھا جائے تو. اس بحران پہ بات ہوئی کہ تقریباً 15,000 جرنلسٹ نکالے جا چکے ہیں پچھلے 1 سال کے اندر. یہ ہمارا ایک بہت ہی رف ایسٹیمیٹ ہے جو کہ شاید بہت ایگزیجریٹڈ بھی لگے، لیکن واقعی میں بہت بڑی تعداد میں جرنلسٹ نکالے گئے اور سب سے پہلے خواتین کو نکال دیا گیا. تو ابھی جو الیکشن کیمپین تھی ہماری، اس میں جب ہم میڈیا آرگنائزیشنز میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ اکا دکا کسی ادارے میں ہمیں کوئی اکا دکا رپورٹر نظر آتی تھی، اور وہ بھی بہت ہی جونیئر انٹرنشپ کر کے جو نکلی ہوتی تھی یونیورسٹی سے. تو خواتین کی موجودگی اس کے اوپر بھی بات کی گئی. اور دوسرا یہ تھا کہ جو انٹرٹینمنٹ میڈیا کے کیونکہ لوگ کم تھے ہمارے ساتھ، زیادہ جو تھی آسما شیرازی تھیں، نسیم زہرا تھیں، نگہت داد تھیں، میں تھی، تنزیلہ تھے، تو ہم زیادہ نیوز میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ تھے. تو اس کے اوپر ہم نے زیادہ بات کی. جو سب سے پہلی ہمارا مسئلہ جو ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے اس کو بالکل بغیر کسی ڈیلے کے اس کو پاس ہو جانا چاہیے. ایک جو اعتراض نظر آیا وہ یہ تھا کہ شاید کنسلٹیشن ہم سے نہیں کی گئی، کیونکہ ابھی بتایا گیا کہ خواتین جرنلسٹ کے بارے میں بہت ٹھوس چیزیں اس قانون میں موجود ہیں، لیکن اگر ہم سے مشورہ کر لیا جائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ آیا وہ کیا چیزیں ہیں اور کہاں کہاں پر ہمیں شاید کچھ ہم اس میں ایڈ کر سکیں کہ جس کی ضرورت ہے. تو ایک جو مطالبہ ہم بغیر اس قانون کو دیکھے بھی کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جتنی بھی باڈیز اور میکینزمز ہمیں پتہ ہے کہ اس لاء کے انڈر بنائے جائیں گے، ان میں مینڈیٹری کر دیا جائے کہ خواتین ممبر ضرور ہوں ان بورڈز کی، تاکہ خواتین جب اس بورڈ کے ممبر ہوں گی تو پروٹیکشن کے جتنے ہوتے ہیں یا تو ڈائریکٹلی خواتین انوالو ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یا فیملیز انوالو ہوتی ہیں. تو فیملیز میں جو خواتین ہے تو کوئی جرنلسٹ مارا جاتا ہے تو اس تک جو ہے وہ امداد جو پہنچتی ہے وہ اس کے چاچا ماما، کیونکہ زیادہ تر یہ ان بیلٹس میں ہوتا ہے جہاں پر جرنلسٹ فیلڈ میں تو وہ سارے جو امداد ہوتی ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اسے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، خواتین تک نہیں پہنچا جاتا. تو اگر ان سارے بورڈز میں، سارے میکینزمز میں اگر خاتون ہوگی تو بہتر طریقے سے خواتین تک پہنچا جا سکے گا. سب سے زیادہ جو جس پر بات کی گئی وہ تھی آن لائن ہیرسمنٹ کی. بہت بڑا مسئلہ ہے خواتین جرنلسٹ کا، خاص طور پہ اینکرز کا. اور انہوں نے ابھی، کیونکہ وہ لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ان کے خلاف ایک کیمپین چلائی جاتی ہے وہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہوتی ہے، ایک کیریئر کے لیے بھی، پھر فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے بھی. تو اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی گئی کہ کس طرح سگنلنگ کی جاتی ہے باقاعدہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز یا اداروں کی طرف سے، اور اس کے بعد ایک کیمپین چل جاتی ہے جو کہ آپ کو بہت پیچھے دھکیل دیتی ہے. بلکہ جو خواتین جرنلسٹ بننا بھی چاہتی ہیں تو وہ شاید ڈر سے اب جرنلسٹ نہ بنے کہ آپ کے ساتھ یہ حشر ہوتا ہے. تو پھر اس کے لیے بڑا سنجیدگی سے کام کرنے کے لیے کہا گیا. ایک سجیشن یہ آئی کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سوشل میڈیا سیلز کو رجسٹر کرایا جائے اور ان کے پاس فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے اور ان کی کوڈ آف کنڈکٹ بنا دیا جائے تو بھی ہیلپ فل ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ FIA کو کہا گیا کہ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص طور پہ اگر اینٹی سائبر ہیرسمنٹ ڈیسک بنا دیا جائے اسپیسیفکلی فار ویمن جرنلسٹ تو یہ بھی بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے سائبر کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا رولز تھے اس پر کہا گیا کہ ان کو ابھی واپس لے لینا چاہیے، اور بلکہ ڈی نوٹیفائی کرنے کی ڈیمانڈ آئی. اور یہ بھی ڈیمانڈ آئی کہ جو کنسلٹیشن ہے وہ پیکا رول سے سٹارٹ ہونی چاہیے خواتین کی، خاص طور پہ جب سائبر کرائم کی ان کے اگینسٹ بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو کہا، جیسے منسٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ پارٹیز کے اندر بھی اگر کہیں سے کوئی پارٹی ورکر یا کوئی عہدیدار ہیرسمنٹ کے کسی ایکٹ میں انوالو نظر آتا ہے، آن لائن ہیرسمنٹ کے ایکٹ میں، تو کنڈمنیشن پارٹی کی طرف سے بھی آنی چاہیے. تو یہ بھی ہیلپ فل ہو سکتا ہے اس ٹینڈنسی کو روکنے کے لیے، کیونکہ ایک سوشل ٹینڈنسی ہے. قصوروار ہم کسی کو نہیں ٹھہرا سکتے، ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، لیکن یہ کہ کنڈمنیشن پارٹی کی طرف سے آئے گی تو اس کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو جینڈر ریپرزنٹیشن ہے میڈیا میں، جس کی میں نے بات کی کہ
بہت ساری خواتین کو نکال دیا گیا ہے. خواتین کا نکلنا 50% آبادی کے ایک سوچ کا نکلنا ہے میڈیا سے, اور وہ سوچ بہت اہم ہے, کیونکہ ایک سروے کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا, جب ایک جگہ سیلاب آیا, علاقے کا نام یاد نہیں ہے, کہ آدمیوں سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ دکان لگا دیں یا موٹر سائیکل لے دیں, لیکن خواتین کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اسکول چاہیے, ہاسپٹل چاہیے. تو پوری ایک سوچ ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے جو میڈیا سے نکل جاتا ہے. تو وہ بہت ضروری ہے. اگر باقی جتنے شعبے یہاں پر موجود ہیں ان کی اگر آپ نے ایڈوکیسی کرنی ہے تو خواتین کی موجودگی بہت ضروری ہے. تو جینڈر آڈٹ اگر کرایا جائے میڈیا آرگنائزیشنز کا کہ کس شعبے میں کتنی خواتین ہیں, اس سے بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چل سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ کہ جو سہولیات ہیں, واش رومز نہیں ہیں, ڈے کیئر سینٹرز میڈیا آرگنائزیشنز میں نہیں ہیں, وہ ساری چیزیں جو سٹرکچرز ہیں. میٹرنٹی لیو کی بات ہوئی کہ جو 3 مہینے کی اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے. مختلف ہیلے بہانے طریقے ہیں. کیا قانونی تحفظ حاصل ہے خواتین کو اس لحاظ سے میڈیا میں, اس کو انشور کرانے کی بہت ضرورت ہے. جو ڈلیوری خواتین کی ہوتی ہے اس کی بالکل کوئی میڈیا آرگنائزیشنز کی ایکسپینسز کو نہیں چلاتی. بہت کم جو ہے وہ آرگنائزیشنز ہیں جو کچھ حد تک کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اس کو بھی انشور کرانا قانون کے تحت کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ جو سٹرکچرز ہیں, بنیادی اسٹرکچر میڈیا آرگنائزیشنز میں موجود ہونا, یہ بھی بہت ضروری ہے, اور اس کی بھی ایک آڈٹ کیا جا سکتا ہے, اور یہ سہولیات دینے میں حکومت تعاون کر سکتی ہے. تھینک یو, شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ جی. شبلی فراز صاحب, آپ کی توجہ کے لیے آخری جو 2-3 سجیشنز تھیں کہ آپ کیونکہ اشتہار دیتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, تو اگر آپ ان میڈیا کے اداروں میں خواتین کے لیے سہولیات کو انشور کرنے کے ساتھ اس کو جوڑ دیں تو خواتین آپ کی بڑی مشکور ہوں گی. دوسرا جو گروپ تھا جی, اس میں لیگل رائٹس کا ایکسس کتنا ہے, عورتوں تک رسائی ہے, فورمز تک عورتیں آ سکتی ہیں یا نہیں. اور میں دعوت دوں گی ولیری خان صاحبہ کو, بہت ہی ریناؤنڈ ایمیننٹ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان کی. ولیری آئیں گی اور جو اس گروپ کی ریکمنڈیشنز تھیں وہ پیش کریں گی. پلیز ویلکم ولیری خان. السلام علیکم. معزز صدر صاحب, معزز ministers, parliamentarians, senators and colleagues. ہمارے گروپ لیگل رائٹس میں اس کے اندر 2 جوان خواتین وکیلان تھے اور سوشل ایکٹیوسٹ تھے اینڈ دی امبیس پرسن آف ICT. اور ہمارے گروپ انہوں نے اپنے سجیشن 3 سیکشنز کے اندر ڈیفائن کیا. سب سے پہلے لیگل ریفارمس کے لیے انہوں نے سجیسٹڈ کیا کہ لا آن فورس کنورژنس کا ٹیبل کرنا چاہتے ہیں. وی ہیو جورسپروڈنس فرام دی لاہور ہائی کورٹ, لیکن یہ کافی نہیں ہے. ایک قانون ہونا چاہیے اس تشدد ختم کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو کہ انٹرسیکٹنگ ہے, کم عمر کی شادی روکنے کے لیے ضروری بھی ہے کہ کچھ امینڈمنٹ ہو چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ کے اندر. 18 سال کے کم از کم شادی کرنے کے لیے وومن ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ whenever basically any marriage under 18 سال should be declared null and void. دوسری بات ہے اینٹی سیکشل ہراسمنٹ قانون کے اندر کچھ امینڈمنٹ بھی میڈم امبیس پرسن نے سجیسٹ کیا. enlarge the scope of sexual harassment definition. Ensure کہ it would also include transgenders. اس کے علاوہ ensure کہ the sexual harassment what would you call that? The homeless person should have legal background. جو nominate کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ والا person legal background کا ہو اچھی فیصلہ کرنے کے لیے. From KP we have suggested to amend section 17 of the West Pakistan Family Act. اور مسز شرین مزاری صاحبہ نے کہا کہ ایک قانون بھی ہونا چاہیے جب مسنگ پرسن ہو, ان کی فیملی یا ان کی ڈیپینڈنس ہو, ضروری ہے کہ وہ اپنے فائنینشیل اسیٹس اور پراپرٹی اسیٹس اویلیبل یا ایکسیس کر سکتے ہیں after a certain time frame. Procedural level reform procedural reform کا لیول کے we need to transform the Tana culture.
اس چیز کرنے کے لیے the group suggests کہ women and children desk establish ہونا چاہیے ہر پولیس اسٹیشن میں ہر ڈسٹرکٹ میں اور وہ والا women and children police desk کے اندر ضروری کہ وہ capacitated ہو via training and technical mentoring. اس کے علاوہ capacity building of actors of justice and state stakeholders. فورینسک بلاک کم از کم 8 صوبہ میں ہونا چاہیے. ہم لوگ پاتے ہیں کہ بہت پیسے ضرور اس چیز کے لیے لیکن بغیر فورینسک لیب فورینسک ریلیونس فورینسک ایویڈنس ممکن دینے کا ممکن نہیں ہے اور یہ انویسٹیگیشن پروسیس کے لیے بہت مشکل ہے اور ٹرائل کے لیے بھی مشکل ہے. اور دوسری بات ہے جب اوفنس نان کمپنڈیبل ہو پھر بھی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ یا کمپرومائز ہو تو اس چیز روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک شاید نوٹیفیکیشن یا گائیڈنس ہو جائے گا کورٹ سے یا منسٹری سے کہ کم از کم انشور کیجیے کہ جب ایک کمپلیننٹ اپنے اسٹیٹمنٹس یا اپنے کیس ریٹریو یا کنسل کر سکتے ہیں آپ فورینسک ایویڈنس کے اوپر ریلائی کیجیے اینڈ کنٹینیو دا ٹرائل سنس اٹ از اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ. جو کچھ ریکمنڈیشنز آئی جو کہ آلریڈی ریپ آرڈیننس میں موجود ہے لیکن میں ریپیٹ کر لوں گی. اوورسائٹ باڈیز ٹو بی اسٹیبلش ٹو ہولڈ دا پولیس اکاؤنٹیبل ٹو رجسٹر FIR. Also ensure that special courts such as GBV courts or child courts or juvenile courts are established in all districts as per statutory obligations and that they are also monitored on a periodic basis. صرف court کا establish کرنے کا ضروری نہیں ہے لیکن monitor کرنے کا ضروری ہے data collection analysis کے through on a periodic basis جو کہ already piloted ہو گیا لیکن یہ institutionalize کرنے پڑے گا. اس کے علاوہ on the State Bank of Pakistan کی طرف in order to foster right to inheritance and right to property of women, it is recommended to encourage co-titling of land ownership and also reframe or improve the regulatory framework of the State Bank of Pakistan to ensure کہ خواتین high risk clients کے طرف considered نہ ہو نا. وہ ایک عورت اپنے بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کافی مشکلات ہے. So apparently the State Bank of Pakistan itself considers کہ کچھ regulatory improvement ہونا چاہیے اس چیز ایڈریس کرنے کے لیے. اور دوسری بات ہے set of ethical and gender sensitive guidelines ضروری ہے بار کاؤنسل اور ایسوسیشنز کے لیے. The group is also recommending their land records to be digitized everywhere and they are also requesting a more transparent law making process. وہ کہہ رہی ہے جو کہ مائرہ عمران نے کہا پہلے کہ جب قانون بنتے ہیں حکومت کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے اور شاید اٹس ریکمینڈیڈ کہ آپ سول سوسائٹی کے ساتھ یا اکیڈمیا کے ساتھ یا ٹیکنیکل ایکسپرٹ کے ساتھ کنسلٹیشن آرگنائز ہو میکسیمم انفارمیشن اور انپٹ لینے کے لیے. آخری سیکشن اویئرنیس اینڈ کمیونیکیشن. Create a central hub with the Ministry of Law and Justice, a virtual central hub to present all laws and policies related to women and girls with data to foster access to information and resources management. یہ knowledge management کی طرف ہو جاتے ہیں اور یہ ثبوت بھی ہے دیکھنے کے لیے کہ ہمارے پروگریس کیا ہے ہمارے ریزلٹس اور اچیومنٹ کیا ہوا. دوسری بات ہے ریزنگ اویئرنیس یا پیمرا. ایک قانون بھی ہے وہ پبلک سروس میسج کے لیے اور پیمرا کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں وہ آگاہی کے لیے. سینرجائز ود سول سوسائٹی ان کی ہمیشہ ریسورسز ہیں اور ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہے وہ آگاہی کمپینز لینے کے ڈیولپ کرنے کے لیے. اور انشور ریپرزنٹیشن آف وومین ان اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اینڈ ڈیسیژن میکنگ باڈیز. مطلب ہے آر اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اندر اور آر ڈیسیژن میکنگ باڈیز کے اندر. اور آخری the group feels that there is a disconnect between what the Honorable President of Pakistan is talking about between what Ministry of Human Rights and Ministry of Law and Justice is talking about and the overall narrative on women. تو شاہد ہم لوگ humbly request کرتے ہیں کہ اس منسٹری کے ساتھ حکومت کابینٹ اور representative of various political parties synergize کیجیے یہ pro women اور anti GBV narrative foster کرنے کے لیے. بس یہی ہے. شکریہ. ہمارے اردو کا پلیز معاف کیجیے میں نے تھوڑا کوشش کیا. شکریہ.
تھینک یو سو مچ ولیری خان. اگلا گروپ ہے جی اکنامک امپاورمنٹ کے لیے کیا تجاویز رکھ رہے ہیں گروپ حکومت کے سامنے. میں دعوت دوں گی علی سرفراز صاحب کو جو کہ CEO ہیں قرانداز گروپ کے کہ وہ آئیں اور گروپ کی ریکمنڈیشن آپ کے سامنے رکھیں. پلیز ویلکم علی سرفراز صاحب. Honorable President, honorable members of the Cabinet, elected representatives, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I can assure the speaker before me کہ ان کی اردو probably میری اردو سے زیادہ اچھی ہے, so I'll have to rely on English more than she did. تو سر ہمارے گروپ میں کافی ڈسکشن ہوئی اکنامک امپاورمنٹ آف ویمن پہ, اور جو کی ایشوز ہائی لائٹ ہوئے اور جو ایشوز آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, they're not in particular آرڈر آف پریفرنس, لیکن جو میجر ایشوز ہائی لائٹ ہوئے سب سے پہلے یہ کہ خواتین کی جو ایسٹ اونرشپ ہے وہ بڑی لو ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جن کے پاس وہ ایسٹ ہے بھی ان کے پاس ایجنسی نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے کہ وہ کیسے ان ایسٹس کو یوز کر سکتی ہیں, آیا ان کو بیچ سکتی ہیں فریلی اور آسانی کے ساتھ. ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا بڑا پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوا وہ یہ کہ خواتین کی امپلائمنٹ کے لیولز پرٹیکولرلی اربن ایریاز کے اندر خواتین کے امپلائمنٹ کا لیول لو ہے, اسپیشلی ان گروپس میں جو بہت ہائیلی ٹرینڈ ہیں سچ ایز ڈاکٹرز. تیسرا ایشو جو ہمارے گروپ نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ یہ ہے کہ آلدو بڑی فائنینسنگ اسکیمز ہیں, لیکن خواتین کو فائنینسنگ, چاہے وہ ڈیٹ فائنینسنگ ہو یا ایکوٹی کیپٹل کی فائنینسنگ ہو, اس کی اپرچونیٹیز خواتین کے لیے بہت لمیٹڈ ہیں. چوتھا ایشو جو ہائی لائٹ کیا گیا وہ یہ تھا کہ آلدو ایک سوشل پروٹیکشن سسٹم بڑا افیکٹو ایک اس وقت موجود ہے احساس کی صورت میں, لیکن اس کو بہت زیادہ روبسٹ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خواتین کو اکنامکلی امپاور کرے, اور اس سلسلے میں چند تجاویز بھی سامنے آئیں. خواتین کی جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے, اس میں یہ ٹائپو ہے لیول آف ڈیجیٹل لٹریسی, یہ خواتین کی جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے ان دا سوسائٹی سر وہ بہت ہائی ہے, اور اس لیے اس طرف بھی اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ خواتین کی ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو کم کیا جا سکے. ناؤ سر کمنگ ٹو سلوشنز, آئی تھنک جو کی سلوشن ہمارے گروپ نے ہائی لائٹ کیا وہ یہ ہے کہ بڑی ضرورت ہے کہ صوبائی اور فیڈرل لیول کے اوپر ایک ویمن امپاورمنٹ اسٹریٹجی, جسے وی اسٹریٹجی کہا جائے, وہ بننی چاہیے تاکہ اس اسٹریٹجی کے تحت آگے کام ہو سکے. سوشل بینیفٹ سسٹم کو اسٹرینتھن کیا جائے, اور اسٹرینتھن اس طرح کیا جائے کہ ابھی تو سوشل پروٹیکشن موجود ہے, بٹ ادر سوشل پروٹیکشن سچ ایز ان امپلائمنٹ بینیفٹس, اینی ادر سپورٹ اگینسٹ اکنامک شاکس ان کیس آف ڈیتھ ان دا فیملی, یا یہ ہے کہ فیونرل کی سپورٹ چاہیے, یا کوئی بیمار ہو گیا سپورٹ چاہیے, وہ اخراجات جو ہیں ان کے لیے بھی ایک سوشل پروٹیکشن سسٹم روبسٹلی اس کو کور کرے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تجویز ہے کہ بہت ساری خواتین انفارمل سیکٹر کے اندر کام کرتی ہیں جنہیں ہوم بیسڈ ورکر بھی, ان میں سے بہت ساری ہوم بیسڈ ورکرز ہیں. بہت ضروری ہے کہ ایک ہوم بیسڈ ورکرز کا جو لا پروونسز میں ہے وہ اس کو پاس کیا جائے تاکہ ہوم بیسڈ ورکرز کو سپورٹ مل سکے, اور اسپیشلی جو انفارمل سیکٹر کے اندر خواتین ہیں ان کو سپورٹ مل سکے جو نہیں ملتی. امپلائمنٹ بڑھانے کے لیے تجاویز یہ ہے کہ بہت ساری خواتین کام اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ایک تو ان کو سیف ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے فرام دا ریزیڈنس ٹو دا پلیس آف ورک. دوسرا, پلیس آف ورک کے اندر ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے کہ خواتین آسانی کے ساتھ کام کر سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سیکشل ہیرسمنٹ ہے ورک پلیس کے اوپر, اس کے اوپر لا موجود ہے, اس کو اسٹرکٹلی انفورس کیا جائے. میں بھی تھرڈ پارٹی آڈٹس کیے جائیں کہ کیا وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, کیا کمیٹیز افیکٹو ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہاں چائلڈ کیئر فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں. اور تھرڈلی سر, میٹرنٹی لیو کے اوپر ایک پالیسی دی جائے جس کے اندر ایٹ لیسٹ فار اے پیریڈ آف 6 months میٹرنٹی اویلیبل ہو, اس دوران جاب پروٹیکشن بھی ہو اور پے پروٹیکشن بھی ہو. اور ایک اور وجہ جو خواتین کام نہیں کرتی وہ یہ ہے کہ دیر شوڈ بی ایکول پے فار ایکول اماؤنٹ آف ورک. ابھی بھی ڈسکریمنیشن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر سیلریز کے اندر ہوتی ہیں, خواتین کو کم سیلری ملتی ہے اسی کام کے لیے جو کہ کام کوئی مرد کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ایکول پے ہونی چاہیے. پالیسی میکنگ کے حوالے سے سر ایک جو ایشو ہائی لائٹ ہوا وہ یہ ہے کہ
ہمارے پاس جینڈر ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا نہیں ہوتا, اور اگر ڈیٹا نہیں ہے وی کی ناٹ میک ڈیٹا ڈریون پالیسیز. سو جو بھی ڈیٹا, چاہے وہ سوشیو اکنامک ڈیٹا ہو, اکنامک ڈیٹا ہو, ایسٹس کی اونرشپ کا ڈیٹا ہو, یہ ضروری ہے کہ وہ جینڈر ڈس ایگریگیٹڈ ہو, تاکہ جب پکچر سامنے آئے گی سچ ایز ایون بیسک تھنگ, کسی بینک سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس خواتین بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں, تو ہو سکتا ہے تمام بینکس کے پاس وہ ڈیٹا موجود نہ ہو, یا انہوں نے جو لونز دیے ہیں ان لون پورٹ فولیو میں سے کتنا ہے جو ویمن اونڈ بزنسز کو دیا ہے, تو یہ ڈیٹا ریڈلی ہو سکتا ہے اویلیبل نہ ہو. تو یہ ضروری ہے کہ جینڈر ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا اویلیبل ہو تاکہ اس کی بیس کے اوپر پالیسی اور کریکٹیو ایکشن لیے جا سکیں. ٹو انکریز فائنینسنگ فار ویمن, جو چند پوائنٹس اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوئی. آلدو اسٹیٹ بینک نے ری فائنینس اسکیمز جاری کی ہیں جس کے تحت بینکس اور کمرشل بینکس فردر فائنینسنگ کرتے ہیں, لیکن جو چینل ہے کرنٹلی وہ صرف بینکس ہے. سو اس میں ایک تجویز یہ ہے کہ اسی طرح کی ری فائنینسنگ اسکیم, چاہے وہ SECP کے تھرو یا کسی اور ریگولیٹر کے تھرو ہو, دیٹ شوڈ آلسو بی اویلیبل ٹو نان بینک مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنس اینڈ آلسو نان بینک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس, تاکہ وہ چینلز بھی یوز کیے جا سکیں, کیونکہ مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنز آر کلوزر ٹو دا گروپس آف پاپولیشن جو کہ ڈس انفرینچائز ہیں اکنامکلی. تھرڈلی سر اس میں یہ ہے کہ بینکس کا انسینٹیو نہیں ہے ٹو ٹیک اپ اینڈ بلڈ پورٹ فولیوز آف دیز اسکیمس. سو بینکس کو انسینٹیوائز کیا جائے اور ڈس انسینٹیوائز کیا جائے ڈپینڈنگ اپون کہ انہوں نے کتنا پورٹ فولیو بلڈ کیا ہے, کیونکہ بینکس جو ہیں گیون کہ ان کی انویسٹمنٹ ٹو ڈپازٹ ریشو اینڈ دیٹ انویسٹمنٹ از ان گورنمنٹ ٹریجری اینڈ دے میک رسک فری ریٹرنس, اس کی پرپورشن بہت زیادہ ہے. سو ان کی کوئی ڈرائیو نہیں ہے کہ وہ جائیں اور خواتین کلائنٹس کو تلاش کریں اور ان کو جا کے لون دیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس طرح کا ایک انسینٹیو اور ڈس انسینٹیو کا اسٹرکچر کریٹ ہو. یہ بھی ضروری ہے سر کہ جو خواتین کو لونز دیے جا رہے ہیں کرنٹلی 5% پہ ہیں, مے بی ان کا انٹرسٹ ریٹ 3% کیا جائے, جس طرح ان امپلائمنٹ جب اسکیم نکالی گئی تھی ڈیورنگ کووڈ تو اس کا ریٹ 3% تھا, اور لون کے اوپر گارنٹی 60% ہے. 60% کے اوپر جو پریویسلی بھی گارنٹی دی گئی ہے اسٹیٹ بینک کی اسکیمز میں, اس کا اپ ٹیک سر اتنا زیادہ نہیں اور اتنا انکریجنگ نہیں رہا. مے بی اس کو انکریز کر کے 80 یا 90% کیا جائے تاکہ بینک کی کوئی اسکن ہو گیم میں, بٹ اس کی زیادہ کوریج ہو. اور ساتھ ہی ساتھ بینکس کو یہ پابند کیا جائے کہ جی اگر جب 80 یا 90% کوریج ہو رہی ہے آپ کے لون کی, تو پھر اس کے اوپر 100% ایڈیشنل کلیٹرل نہیں لینا, صرف جو ریزیجول 10% ہے رسک اس کے اوپر کلیٹرل لیں. سو یہ ضرورت ہے کہ انکریز کی جائے کوریج, لو کیا جائے انٹرسٹ ریٹ, اور جو کلیٹرل ہے بینک کا سر اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ بینکس جو ہیں وہ صرف ریزیجول رسک کے اوپر کلیٹرل لیں, ناٹ آن دی 100% آف دا لون اماؤنٹ. ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو کم کرنے کے لیے سر یہ ضروری ہے کہ خواتین کی جو اونرشپ ہے آف موبائل فونز وہ انکریز کی جائے اور ڈیجیٹل لٹریسی کے پروگرامز انٹروڈیوس کیے جائیں, کیونکہ فائنینشیل انکلوژن جو ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن ہے اس کا بینیفٹ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ڈیجیٹل ایسیٹس اور ایکسیس ٹو انٹرنیٹ اینڈ کنیکٹیوٹی جو خواتین کے لیے ہے وہ امپروو نہیں ہوگی. فائنلی سر دو چیزیں تھیں, وہ یہ تھیں کہ بہت خواتین جو کام کرتی ہیں اس کی جو ریکگنیشن ہے سوسائٹی کے اندر جنرلی وہ لو ہے, اور یہ بہت ضرورت ہے کہ جو بہت سارا کام خواتین کرتی ہیں ایون ایز ہوم میکر اس کو ریکگنائز کیا جائے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے اور اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. اور فائنلی سر یہ کہ پبلک پرائیویٹ اور ناٹ فار پروفٹ سیکٹرز یہ تمام چینلز جو ہیں دے نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر, اور ناٹ فار پروفٹ سیکٹرز جو ہیں جو اس ایریا میں کام کر رہے ہیں اس ایریا میں اور دوسرے ایریاز میں ٹو سپورٹ ویمن اینڈ ٹو ایڈریس دی ایشوز آف دا ویمن, they should be supported and the regulatory burden on them should be eased and should be streamlined. Thank you very much. Thank you. بہت شکریہ علی سرفراز صاحب, اور اب میں دعوت دوں گی ہمارے بہت ہی فیوریٹ اور بڑے کمیٹڈ اپنی جو بہت ہی ان کی سیلیبریٹڈ لائف ہے اس کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا بچوں کی تعلیم کے حوالے سے. پلیز ویلکم شہزاد رائے صاحب, ایجوکیشن کے ایکسیس کے لیے جو گروپ کی ریکمنڈیشن ہے وہ پیش کریں گے. السلام علیکم سر صاحب, خاتم اول حاضرین.
میں کیونکہ کراچی سے تعلق رکھتا ہوں تو صدر صاحب سے ایک کراچی آئٹ ہونے کا بھی تعلق ہے، اور وہاں پر میں نے ان کی مسز کو بہت قریب سے دیکھا ہے کہ ایک ایکٹیوسٹ ہے ان کے اندر، جو کہ پریزیڈنٹ ابھی بن گئے، لیکن ان کے اندر کا ایکٹیوسٹ جو ہے ابھی تک وہ بے چین ہے. تو آج جو ہم سب یہاں بیٹھے ہیں بیسکلی وہ ایک ایکٹیوسٹ ہے جن کو ہم کراچی میں دیکھتے تھے ٹو ٹرن اراؤنڈ گورنمنٹ اسکولز اینڈ ہاسپٹلس. وہ آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی دیٹ. سو وہ کہتے ہیں ہیومن کا بھی ایک سوشل ری انجینئرنگ کا پروسیس ہوتا ہے، تو آپ کا بھی پریزیڈنسی کا ایک ری ڈیفائننگ آپ نے ایک ری ڈیفائن کیا ہے، پوری ایک ایتھوس جو اس جگہ کا تھا. اٹس اے گریٹ تھنگ. ہمارے گروپ کے اندر صرف خواتین تھیں میرے علاوہ، اور ہم نے جو ڈسکشن کی ہے وہ ہم نے ساری یہاں پر لکھ دی. ان میں سے کچھ پوائنٹس نہیں ہیں، اس کی کرونالوجی چینج ہو جائے گی، لیکن میں سم اپ کر دیتا ہوں اس کو، اگر کچھ چیزیں اور اس میں ایڈ ہوں گی جو ہم نہیں ڈال سکے تھے. سب سے پہلے تو کہ ہمارے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں بہت زبردست ہوئی ہیں، سمبولک ہیں. جیسے پرائم منسٹر ہمارے ملک کی خاتون رہ چکی ہیں، ہمارے پاس بڑی زبردست 3 منسٹرز یہاں پر بیٹھی ہیں جو بہت ڈائنامک ہیں. تو میں اس کو ان ایون گروتھ کہتا ہوں پاکستان کے اندر، کہ کہیں بہت کچھ ہے اور کہیں کچھ نہیں ہے. کہیں پر آپ کو لگے گا کہ آپ نیو یارک میں ہیں اور کہیں آپ کو لگے گا کہ گٹر بھی صاف نہیں ہو رہا ہے. کراچی کی ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. سو اسی طرح خواتین کے رائٹس کے بارے میں اتنی زبردست گفتگو ہوتی ہے، اتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، اور اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہوتا ہے خواتین کے اوپر. تو اس ان ایون گروتھ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں. اور یہ تمام جو ظلم آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ بچیوں پر ہو، عورتوں پر ہو، ایون بچوں پر ہو، یہ شروع ہوتا ہے 2 جگہوں سے. یا تو گھر سے شروع ہوتا ہے، وہ گھر میں دیکھتے ہیں، یا پھر وہ اسکول میں دیکھتے ہیں. اور اسکول کے اندر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ 2012 تک اس ملک کے اندر ایک لا تھا سیکشن 89، جس کے تحت اسٹیٹ اجازت دیتی تھی کہ گڈ فیتھ میں آپ بچوں کو مار سکتے ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ بچیاں اور بچے دونوں، اور یہ سب سے بڑا ریزن بھی ہے ڈراپ آؤٹ ہونے کا، ایک بہت بڑا ریزن ہے جس کے اوپر ریسرچ ہے پوری اور نمبرز دیے ہوئے انہوں نے. تو کہتے ہیں کہ بچہ جب گھر پہ ہوتا ہے تو ماں باپ پٹائی کرتے ہیں، جب اسکول جاتا ہے تو ٹیچر پٹائی کرتا ہے، سوسائٹی میں جاتا ہے تو ایس ایچ او پٹائی کرتا ہے. تو اس نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اگر میں نے کوئی مسئلہ سالو کرنا ہے تو پٹائی از دا اونلی تھنگ. بیوی نہیں بات مانتی تو مارنا ہے، بیٹی نہیں بات مانتی تو مارنا ہے. اسے سیکھا ہی ہے. تو آپ اسکول سے سکھانا شروع کرتے ہیں بچے کو کہ آپ نے اپنی کو ایگزسٹ کرنا ہے. ٹالرنس بھی نہیں ہونی چاہیے. برداشت کیوں کریں گے آپ کسی کو؟ آپ نے کو ایگزسٹ کرنا ہے، آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے ڈائیورسٹی کو، جینڈر کو، ہر تمام ان چیزوں کو. اور اس کے اندر ایل ایس بی بڑا امپورٹنٹ اور انٹیگرل پارٹ پلے کرتا ہے، لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن لرننگ. یہ ہم نے انٹروڈیوس کرایا تھا آہنگ کے ساتھ مل کر 2012 کے اندر، اور اب یہ تمام اسکولوں میں آہستہ آہستہ جانا شروع ہو رہا ہے. میری صرف ریکویسٹ تھی یہاں پر سر صاحب، بیکاز آپ بھی کہہ سکتے ہیں فاروق نسیم صاحب کو، کہ اور انہوں نے شکریہ کیا تھا تھر من اللہ کا، تو میں بھی کر دیتا ہوں کہ چیف جسٹس نے، میں نے پٹیشن فائل کی تھی زندگی ٹرسٹ نے، اور انہوں نے صرف یہ لا اسلام آباد میں رہ گیا تھا سر، سیکشن 89، اور اب وہ اسلام آباد میں بھی سسپینڈ ہو گیا. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا شری مزاری صاحبہ کا کہ وہ بھی اس دن کورٹ میں آئی. اتنا امپورٹنٹ سمجھا انہوں نے اس ایشو کو، آ کر وہاں پر بھی ڈسکشن ہوا، اور پھر آئی تھنک آپ نے پرسو کیا ہے لا منسٹری کی طرف، اب وہاں سے جواب آنا ہے. تو شری مزاری صاحبہ بھی سر آپ کی طرح ہی ایک ایسی ایکٹیوسٹ ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اب ایکٹیوسٹ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ منسٹر کو اتنا آگے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کرنے تھے ایکٹیویزم، آپ نوٹس لیں پلیز. ہو یہ رہا کہ یہ ایکٹیویزم کر رہے ہیں، ہم بعد میں نوٹس لے رہے ہیں اس کا. سو آئی تھنک ایل ایس بی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کارپوریٹ پنشمنٹ جس کے اندر، اور ایل ایس بی یہ دونوں چیزیں ہیں جس کے اندر لا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کر سکتا ہے. اسلام آباد کے اندر سیکشن 89 سے ابھی سسپینڈ ہو گیا ہے، لیکن وہ لا ابھی تک ہے، وہ جب تک کہ آپ جا کے وہ پورا امینڈ نہیں ہوگا جب تک یہ چلتا رہے گا. اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے سر وہ یہ ہے کہ جو آپ پیرامڈ دیکھتے ہیں، جیسے پرائمری سکولز ہیں، اس کے بعد سیکنڈری سکول، اگر میں سندھ کی بات کروں اچانک سے کم ہو جاتے ہیں بالکل، اور اس کے بعد آبویسلی کالجز اور یونیورسٹیز تو کم ہوتے ہی ہیں. تو اس طرح کا ایک ڈراسٹک قسم کا جمپ آتا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت میجر ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے. پھر دوسرا جو اگین بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کیونکہ آپ کی علماء کرام سے بہت ایک خاص تعلق ہے، اور ہمارا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ میں گانا گاتا ہوں، ورنہ میں بھی سر ان کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن ہماری بات شاید کم سنیں گے، آپ کی زیادہ سنیں گے. ان کو اگر آپ یہ ریکویسٹ کر سکیں کہ جن جگہوں پر، کیونکہ پاکستان کے اندر ہم سیکنڈری سکولز ویسے ہی نہیں بنا پا رہے بچوں کے لیے بھی، اگر کو ایجوکیشن ہو تو بھی، تو
کافی زیادہ پاکستان کے رورل ایریاز کے اندر سیکنڈری اسکول کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کو صرف گرلز اسکولز میں بھیجنا چاہتے ہیں, کو ایجوکیشن میں نہیں بھیجنا چاہتے, جس کی وجہ سے آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے ہی کو ایجوکیشن کے لیے نہیں ہے, تو آپ الگ سے گرلز اسکولز کیسے بنائیں گے؟ تو یہ اگین میجر ڈراپ آؤٹ ہے. تو اگر آپ علماء کرام سے ایک فتویٰ دلوا دیں کہ جہاں پر سیکنڈری اسکول نہیں بن سکتا بچوں کے لیے, کم سے کم وہاں پر آپ الگ الگ بٹھا کر کو ایجوکیشن میں ان کو پڑھا سکتے ہیں. اگر یہ آپ کر دیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی. کم سے کم وہ لوگ جو گھر بیٹھے ہیں وہ علماء کرام کو سن کے کہیں گے چلیں مجبوری کے تحت ہمیں, ویسے تو کو ایجوکیشن ہوگی تو ایک لڑکے کو سمجھ آئے گا کہ ایک لڑکی کی عزت کیسے کی جاتی ہے, ساتھ کو ایگزسٹ کیسے کیا جاتا ہے. اصل میں تو یہ پالیسی ہونی چاہیے اسٹیٹ کی کہ کو ایجوکیشن ہونا چاہیے. لیکن ہمارے کلچر کو, جیسے آپ نے بتایا, قائد اعظم نے بھی فرمایا کہ ہمارے کلچر کی وجہ سے بہت مسئلے مسائل ہیں خواتین کو, تو وہی یہاں پر ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ ایک میری ریکویسٹ ہے اگر آپ کر سکیں. اور اینڈ میں بس میں چاہوں گا کہ جتنا جلد ہم اپنی کتابوں کے اندر اس کانٹینٹ کو لے آئیں جہاں پر ہم بچوں کو وہیں سے سکھانا شروع کریں کہ رائٹس ہیں کیا, کو ایگزسٹ کرنا کیسے ہیں, ان کے باڈی رائٹس کیا ہیں. چائلڈ میرج پر ویلوی نے بات کی ان کے گروپ میں. تو آئی تھنک یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اندر اگر ہم نے بیبی سٹیپس نہیں لیے تو ہم کبھی بھی سر بلڈ نہیں کر پائیں گے اس کے اوپر. تو آئی تھنک وہ بیبی سٹیپس اگر ہم لے لیں گے تو یہ تمام جو ریکمنڈیشنز ہم نے اوپر دی ہیں ان سب کو امپلیمنٹ کیا جا سکے گا. اس میں سیکشل ہراسمنٹ پر بھی ہے, اس میں ایک نیشنل پالیسی فریم ورک کی بھی بات ہو رہی ہے. جینڈر کے اوپر الگ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بالکل ہی آپ الگ ٹریٹ کریں جب ایجوکیشن کی آپ بات کرتے ہیں لڑکیوں کی. سو یہ سر ریکمنڈیشنز ہماری طرف سے. تھینک یو سو مچ سر. اور اب میں دعوت دوں گی رخسانہ انور صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور صحت کی سہولیات عورتوں تک کیسے پہنچائی جا سکتی ہیں اور خواتین کو کتنی رسائی حاصل ہے, اس حوالے سے گروپ کی تجاویز آپ کے سامنے پیش کریں. پلیز ویلکم رخسانہ انور صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, تمام معزز پارلیمنٹیرینز, خواتین و حضرات, السلام علیکم. سب سے پہلے میں صدر مملکت کا شکریہ ادا کروں گی کہ اتنے بڑے فورم پر انہوں نے تقریباً ہر طبقہ فکر کی خواتین کو یہاں مدعو کیا اور ان کے مسائل سننے کے لیے ایک فورم ان کو پرووائڈ کیا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر مسائل سنے جا رہے ہیں تو اتنی ہی دلچسپی سے اور دل جمعی سے ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہیلتھ کی طرف سے آج فزیکلی صرف میں آئی ہوئی تھی, یعنی مدعو تو زیادہ لوگ ہوں گے لیکن صرف میں آئی تھی, باقی ہمارے ساتھ مہناز رحمان صاحبہ تھیں. انہوں نے زوم کے ذریعے ہمیں جوائن کیا, اور ملائکہ رضا صاحبہ نے بھی, جو ابھی میں آپ کے سامنے مسائل اور ان کی کچھ تجاویز پیش کروں گی, اس میں ہماری معاونت کی. میں یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ میرا تعلق لیڈی ہیلتھ ورکرز کی کمیونٹی سے ہے, اور میں 1,20,000 لیڈی ہیلتھ ورکر جو پاکستان میں ہیں ان کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوں, اور اس وقت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوں. میں یہاں اس فورم پر یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ عموماً یہ تاثر لیا جاتا ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے کہ ہر 2 سال یا 3 سال کے بعد لیڈی ہیلتھ ورکر سڑکوں پر ہوتی ہیں, تو ان کے کون سے ایسے پیچیدہ اور دیرینہ مسائل ہیں جو حل ہونے میں نہیں آ رہے. اب اگر اتنا اچھا موقع صدر مملکت صاحب نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام کیا ہے اور مزید کیا خدمات ان سے لی جا سکتی ہیں ابھی تک جن پر نظر نہیں کی گئی. ہر یونین کونسل میں لیڈی ہیلتھ ورکرز, پورے پاکستان میں ہر یونین کونسل میں تقریباً 20 سے 25 لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں جن کے پاس اپنی کمیونٹی کا مکمل ڈیٹا ہے. ان کے پاس ایک ایک گھر کی 1500 کی جو آبادی ہے, ایک ایک گھر کا ڈیٹا کہ اس میں کتنے بچے ہیں, کتنی خواتین ہیں, کتنے مرد ہیں اور وہ کیا کیا کرتے ہیں, یہ پورا کا پورا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. لیکن ان کو محدود کر دیا گیا ہے صرف پولیو کیمپین میں کہ وہ پولیو کے قطرے پلاتی ہیں, اور ان کو مشہور یہی کیا گیا ہے یہ قطرے پلانے والی ہیں, جبکہ ہمارے پروگرام کا نام تھا پرائمری ہیلتھ کیئر اینڈ فیملی پلاننگ. بدقسمتی سے فیملی پلاننگ کو بھی پیچھے کر دیا گیا اور پرائمری ہیلتھ کیئر بھی کہیں نظر نہیں آتی ہوتی ہوئی. ہم یہ چاہتے ہیں, اس فورم کے ذریعے میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جس کام کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تھا 94 سے نیشنل پروگرام کے نام سے اس پروگرام کو لانچ کیا گیا تھا اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کو تعینات کیا گیا تھا,
ان سے وہ کام لیا جائے. ہم پاکستان کے لیے سرو کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو پولیو فری کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان سے ڈینگی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان سے کرونا کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر فیملی پلاننگ کی سہولیات ہم دینا چاہتے ہیں. پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ فیملی پلاننگ کی ضرورت ہے, جس کو بدقسمتی سے اس طریقے سے نہیں لیا جا رہا جس طریقے سے لیا جانا چاہیے. تو اگر آپ ارباب اقتدار نیشنل پروگرام کو اون کریں, لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کو اون کریں, ان سے وہ کام لیں جو یہ کر سکتی ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان صحت کے معاملے میں بہت آگے جا سکتا ہے. لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے, لیکن سمجھا نہیں گیا. تو آپ اگر اون کرتے ہیں, ہر صوبہ اون کرتا ہے, انتظامیہ اون کرتی ہے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کو, تو ہم پاکستان کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ابھی تک نہیں ہوا. جو تجاویز ہیں اس کے حوالے سے جو میں بتانا چاہوں گی کہ بچیوں کی خوراک ہے, پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ بیٹوں کو زیادہ بہتر خوراک دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے گاؤں دیہاتوں میں. میرا بھی گاؤں سے ہی تعلق ہے. یہ بھی ہے, ہیلتھ ایجوکیشن بالکل بھی نہیں ہے. ماؤں کو بالکل, مائیں نہیں بتا پاتی جب بچیاں بلوغت کی عمر کو پہنچتی ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کو کیسے حل کرنا ہے. اس سے پیچیدگی ہو جاتی ہے. کم عمری کی شادی ہے, وہ خود بچیاں ہوتی ہیں اور ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ان کو یکے بعد دیگرے 2 4 6 بچے پالنے پڑ جاتے ہیں. وہ قانون جو سندھ میں بن چکا ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بھی پاس ہونا چاہیے کہ کم عمری کی شادی پر پابندی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر پولیو کے حوالے سے دوسرے آپ جو ہے پولیو ورکرز اپوائنٹ کر لیں, تو لیڈی ہیلتھ ورکرز کو صرف آپ جو ہے فیملی پلاننگ میں, پرائمری ہیلتھ کیئر میں, کرونا کے حوالے سے اویئرنیس دینے میں اور ان کی ٹریننگز کروائی جائیں. نہ صرف ملک میں آپ ٹریننگز کروائیں, بیرون ملک بھی ان کی اگر ٹریننگز کروائی جائیں. ان کی مزید بھرتیاں ہونی چاہیے, کیونکہ 2010 کے بعد کوئی بھرتی نہیں ہوئی لیڈی ہیلتھ ورکر کی. تو اگر ان کی مزید بھرتیاں ہوں گی تو ہم ملک کے کونے کونے میں سرو کر سکیں گے. اسی طرح نرسنگ کا پیشہ ہے کہ نرسز کی تعداد بہت کم ہے ہمارے ملک میں. اگر ان کو کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے, ان کو بھی انسینٹیوز دیے جائیں اور ان کو بھی وہ عزت دی جائے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہیلتھ سیکٹر میں بہت بڑی انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے. جیسے دوسرے شعبوں میں آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہیلتھ سیکٹر میں بھی اسی طریقے سے بنیادی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے برتھ رجسٹریشن ہے, یہ بہت سارے کاموں میں لیڈی ہیلتھ ورکر کا تذکرہ کروں گی کیونکہ وہ گھر گھر جا رہی ہیں. برتھ رجسٹریشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بچوں کی پیدائش ہوتی ہے لیکن کہیں رجسٹرڈ نہیں کیے جاتے. بہت سارے لوگوں کی آئی ڈی کارڈ ابھی تک نہیں بنے, وہ 18 سال سے کئی گنا آگے 20 30 سال کی عمر کو پہنچ گئے, آئی ڈی کارڈز نہیں بنے. یہ ذمہ داریاں اگر ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز کو دی جائیں کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ہی ان کی رجسٹریشن کروا دی جائے, اور اسی طرح آئی ڈی کارڈز بھی لوگوں کے بنوائے جائیں. اسی طرح اگر جو انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے یا ماؤں میں شرح اموات ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ خواتین جو 20-25 سال سے علاقے میں سرو کر رہی ہیں, ان کو یہ اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ کی بھی ٹریننگ اگر کروا دی جائے تو وہ اپنی اپنی کمیونٹی میں اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ کے بھی فرائض سر انجام دے سکتی ہیں. اس سے بھی بچوں میں شرح اموات اور ماؤں میں شرح اموات بہت کم ہو سکتی ہے. اور جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹے کو بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. نئی بھرتیوں پہ میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ نئی بھرتیوں کے حوالے سے بھی آپ پلیز سوچیں, اور خصوصاً جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کے مسائل ہیں جن سے وہ نبرد آزما ہیں, سال ہا سال گزر گئے, ریٹائر ہو گئی ہیں لیکن پینشن نہیں ملتی, 60 سال کے بعد ان کو پینشن نہیں ملتی, ان کو گھروں میں جا کر کام کرنا پڑتا ہے اور عمر اجازت نہیں دیتی. تو میں خاتون اول صاحبہ سے بھی گزارش کروں گی, میں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ سے بھی اور ثانیہ نشتر صاحبہ سے بھی اور ملیکہ صاحبہ سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ خواتین ہیں, آپ سب ہماری آواز ہیں. ہم نے انہی امیدوں کے ساتھ آپ سب کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہے کہ آپ ہماری آواز بنیں گے, ہم خواتین کی آواز بنیں گے اور ہمارے مسائل حل کریں گے. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں, سب لوگ جو بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے جو لوگ بھی منسلک ہیں وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہم سرو کر رہے ہیں ہماری خدمات کو سراہا جائے, ہمیں عزت دی جائے اور ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے جیسے باقی محکموں میں سرکاری ملازمین کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور ہم پاکستان کو سرو کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں, چاہے سیلاب ہے, زلزلہ ہے, کرونا ہے. لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کر کام کیا لیکن ہم نے اس دوران بھی SOPs کو فالو کرتے ہوئے گھر گھر جا کر کرونا کی بھی اویئرنیس دی. اس میں ہمارے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی, ابھی بھی پولیو کیمپین میں ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر سیدھی گولیاں کھا رہی ہیں اور شہید ہو رہی ہیں. کوئی ان کو سیکیورٹی نہیں دی جا رہی, کوئی ان کو تحفظ نہیں دیا جا رہا, اور جب وہ مر جاتی ہیں, شہید ہو جاتی ہیں, تو ان کے بچوں کو کوئی نہیں پوچھتا. وہ لاوارث پھرتے ہیں, نہ ان کو کوئی پینشن ملتی ہے, نہ ان کو کوئی شہید فنڈ ملتا ہے, نہ ان کو کوئی جا کر کوئی حکومتی نمائندہ جا کر ان کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے.
ہم بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کہ آپ سب. ہمیں بھی اپنے وطن سے اتنا ہی پیار ہے جتنا کہ آپ سب کو. اللہ پاک نے آپ کو زیادہ عزت دی ہے, زیادہ بڑے عہدوں سے نوازا ہے, اس لیے ہم سب آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مسائل حل کریں گے تاکہ ہم پاکستان کو بہتر پاکستان بنا سکیں, پاکستان کو پولیو فری پاکستان بنا سکیں اور پاکستان کو صحت مند پاکستان بنا سکیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو رخسانہ صاحبہ. آخری جو گروپ ہے جس نے آج ڈیلیبریشن کی ہے وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ہے, اور میں دعوت دوں گی بہت ہی ایمیننٹ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان کی, گرین ڈرافٹ کی سی ای او ہیں ملائکہ رضا صاحبہ, کہ وہ آئیں اور کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ریکمنڈیشن آئی ہیں گروپ کی طرف سے وہ حاضرین کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ پریزیڈنٹ صاحب. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. ملیکہ بخاری, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا جس میں سول سوسائٹی کو بھی انگیج کیا. منسٹر صاحبہ سے ملاقات کافی زیادہ ہوتی رہتی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. سب سے زیادہ آئی گیس ایکسیسیبل اگر کوئی کہنا چاہیے تو وہ منسٹر صاحبہ ہیں, ان کو زیادہ ہمارے جو مشکلات ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے, لیکن ان کا بھی شکریہ. کلائمیٹ چینج کا منسٹر صاحبہ ابھی نہیں ہے لیکن انہوں نے بڑی اچھی بات کی. ایک تو منسٹری نہیں ہے اس حوالے سے. تھینک یو سو مچ. تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے منسٹری نہیں ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن کلائمیٹ چینج کے اس طرح سے اگر اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو جس طرح ہم نے باقی جو پرابلمز ہیں ان کو اکنالج کیا ہے, آئیڈینٹیفائی کیا ہے, جو بھی ایشوز ہیں ان کے لیے ہم بات اب کرتے ہیں, چاہے وہ لیگل ریفارمز کے لیے بات ہو یا اکنامک امپاورمنٹ کی بات ہو. بٹ کلائمیٹ چینج اور جینڈر کے حوالے سے ایسے کوئی ڈبیٹ کبھی سننے کو نہیں ملی ہے. تو اس حوالے سے میں منسٹر صاحبہ کا دوبارہ شکریہ ادا کروں گی. وہ ابھی نہیں ہیں, انہوں نے اپنی تقریر میں کافی ساری چیزیں جو مجھے نہیں پتہ تھیں وہ بتا کے گئی ہیں کہ اس طرح کا کچھ انیشیٹوز جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. سب سے پہلے میرے خیال میں کلائمیٹ چینج کا جو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اٹس ریئل. یہ کسی کوئی یورپین ایجنڈا نہیں ہے, کوئی ایلیٹ کلاس کا پرابلم نہیں ہے. یہ غریبوں کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور یہ ایک ریئل پرابلم ہے, اور یہ ایک ہیومن رائٹس کا ایشو بھی ہے. آپ کا رائٹ ٹو کہنا چاہیے پیور ایئر کہہ لیں, پیور واٹر کہہ لیں, رائٹ ٹو فوڈ جو ہے یہ آپ کا ایک ہیومن رائٹ میں آتا ہے. کلائمیٹ چینج کا ایشو بھی جو کہ آہستہ آہستہ اب واٹر شارٹیج, واٹر کرائسس سے دیکھ لیں, فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز جو منسٹر صاحبہ بتا چکی ہیں, بہت سارے اور ایشوز جو ہماری ریکمنڈیشنز میں بھی آئے ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہوگی. بٹ فرسٹ آف آل میں یہ چاہوں گی کہ کلائمیٹ چینج یا یہ جو ایشو ہے اس کو ایز اے ہیومن رائٹ ایشو بھی اکنالج کیا جائے. انفارچونیٹلی میرے گروپ میں خود ہی تھی اور بس تھوڑی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ایک ڈاکٹر عذرا تھیں, آن لائن انہوں نے ہمیں کچھ دی ہیں ریکمنڈیشنز. اچھا, کلائمیٹ چینج کا بھی یہ ہے کہ باقی جیسے ہیلتھ کے ایشوز ہیں, جیسے ابھی یہ فرسٹ ان کا جو وہ تھا کہ رورل وومن ان کو سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اب وہ اکانومی پہ جو انوالوڈ ہیں, جو رورل ویمن ہیں یا جو ہیلتھ پہ افیکٹ آ رہا ہے, تو یہ کافی آپ کہہ لیں کہ انٹر ریلیٹڈ ایشوز ہیں جو کہ ایجوکیشن سے لے کے, اکانومی سے لے کے, ہیلتھ سے لے کے کلائمیٹ چینج ویمن کو زیادہ افیکٹ کر رہی ہے, جسٹ لائک آل ادر ایشوز. اس میں دوسری جو ریکمنڈیشن تھی, ایک تو یہ کہ ایگریکلچر میں بہت زیادہ افیکٹ آ رہا ہے ویمن کے اوپر. لینڈ لیس جو ہے وہ ایک ایشو ہے, ان کو اگر لینڈ دے دی جائے اس کے اوپر وہ آرگینک سیڈز جو ہیں وہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ اس سے ہٹ کے اگر آرگینک سیڈز کو گرو کرنے کا کام یا اور کوئی بھی اس طرح کا ہے کہ ان کو زیادہ کیا جائے, تو جو انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, جو ایگریکلچر یا انفارمل سیکٹر میں جو خواتین کام کر رہی ہیں جو کہ افیکٹ ہو رہی ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, ان کے لیے بھی ایسے کوئی سیفٹی نیٹ یا ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کا کہنا چاہیے کہ انکم کا کوئی ایسا سورس نہیں ہے, تو اس کے بارے میں
بھی کوئی بات ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ریکمنڈیشن ہے اس سے زیادہ میں یہ کہوں گی کہ مجھے ابھی تک، اور میں دوبارہ کہوں گی منسٹر صاحبہ نے آج صبح ہی بتایا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ کلائمیٹ چینج اور جینڈر کے حوالے سے کیا پاکستان میں یا پارلیمنٹ میں کبھی کسی پالیسی کے اوپر بات بھی ہوئی ہے کہ نہیں. تو اگر ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں اویئرنیس جینڈر کے حوالے سے کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اوور آل کلائمیٹ چینج کانفرنسز ہو جاتی ہیں، سیمینارز ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ عوام تک جب تک آپ اس ایشو کو لے کے نہیں جائیں گے تب تک آپ کی کوئی پالیسی، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایسے اس طرح سے نہیں ہو پائے گی. امپلیمنٹیشن کے ساتھ جو ایک آئی ہے سجیشن کہ اویئرنیس کیمپین آپ جو بھی چلائیں، میں خود بھی کلائمیٹ چینج ہی بول رہی ہوں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ کہتے ہیں، شاید یہ بھی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے. تو کلائمیٹ چینج کے جو بھی ٹرمز ہیں ان کی تو کوئی اردو ٹرانسلیشن بھی ابھی تک ہم نہیں کر پائے ہیں. تو ہم اس کو پبلک تک کیسے لے جائیں گے؟ اور جب تک پبلک انڈرسٹینڈ نہیں کرے گی، آئیڈینٹیفائی یا اس کو اون نہیں کرے گی، اس تک وہ کیسے فالو کرے گی کہ یہ سچ مچ کوئی ایشو ہے یا اس کو اس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. فوڈ سیکیورٹی کا ایشو جسٹ لائک اکنامیکل پاور امپاورمنٹ میں جو ہم نے کیا وہ بھی کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہے، اس کے اوپر آلریڈی بات ہو چکی ہے. ہیلتھ کے اوپر جو ایشوز ہیں ان کی بھی بات ہو چکی ہے. اگین منسٹر صاحبہ جو بات کر کے گئی ہیں وہ کس طرح سے اس کو حل کریں گی. آئی وش کہ وہ ہوتی تو ہمیں زیادہ بتا پاتی کہ کس طرح سے وہ ایڈریس کرنا چاہ رہی ہیں. جو مائیگریشن کی بات کی ہے انہوں نے، تھر میں باقی ایریاز کی نسبت تھر میں تھوڑا میرا زیادہ ایکسپوئر رہا ہے، میرے وزٹس زیادہ رہے ہیں، تو وہاں پہ جو مین رسپانسبلٹی ہے پانی لانے کی، لکڑی یا بلکہ خوراک بھی، فوڈ بھی جمع کرنے کی، وہ مین رسپانسبلٹی ہوتی ہی خواتین کی ہے. وہ واٹر کرائسس جو ہے وہ ایک رپورٹ میں پڑھ رہی تھی کہ شاید 2025 تک جو ہمارے نیشنل واٹرز ہیں ان کی شارٹیج بہت زیادہ ہو جائے گی. اس کے بارے میں بھی ایز سچ ہوگی پالیسی، لیکن میرا مین جو پرابلم ہے کہ عوام تک اس طرح کی پالیسی کو پروجیکٹ یا اس طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں کر پائی کوئی بھی حکومت بھی. میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہی ہوں. ایک دوسرا جو مجھے جتنے بھی میں نے کلائمیٹ چینج کے کوکس وغیرہ اٹینڈ کیے ہیں اس میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو فیڈرل حکومت ہے، جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ جتنے بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں سائن وہ کرتے ہیں. جو بات انٹرنیشنلی جب ہوتی ہے تو وہ جا کے بات کرتے ہیں، ان سے اکاؤنٹیبلٹی یا ان سے پوچھا بھی ان سے جاتا ہے. لیکن کلائمیٹ چینج کیونکہ پروونشل سبجیکٹ ہے تو ایک لیک آف کوآرڈینیشن بہت زیادہ ہے فیڈرل گورنمنٹ میں اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے درمیان، تو اس کے لیے بھی ہونا چاہیے. دوسرا میں جو کلائمیٹ چینج کوکس کے نام سے ہے وہاں سے لے کر ایک کاؤنسل بھی بنی ہے، ابھی جو ایک ایکٹ آیا ہے اس کمیٹی میں بھی وہاں پہ ویمن ریپرزنٹیشن اینڈ ٹرسٹ می لائک بہت اچھا لگ رہا ہے اس کانفرنس میں، کیونکہ میں نے کسی کی زبان سے کہ کلائمیٹ چینج کا جینڈر یا خواتین سے کوئی تعلق ہے بھی نہیں سنے اس کانفرنس سے پہلے. تو وہاں پہ عورتیں اگر زیادہ ہوں گی یا ایٹ لیسٹ عورتوں کے بارے میں کہ جینڈر کو کس طرح سے کلائمیٹ چینج جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے. اس کی ریکمنڈیشنز کے بارے میں کافی ساری اور ریکمنڈیشنز آئی ہیں. اس میں ایک دو چیزیں جو ہیں اس میں سنڈے بازار آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ کہ کراچی میں تھوڑا ایگریکلچر پروڈکشنز جو ہیں وہ لوکل جو سپلائرز ہیں اگر ان کو یوز کیا جائے بجائے اس کے کہ ٹرانسپورٹیشن میں جو دوبارہ پولوشن یا کلائمیٹ چینج پہ افیکٹ ہوتا ہے اس کے بجائے آپ لوکلی جو ہے ان لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ گرو کریں. ایک اچھی بات جو مجھے اچھی ریکمنڈیشن لگی کہ کاربن ٹیکس جتنے بھی بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں بڑے شہروں میں، یا جس طرح سے منسٹر صاحبہ نے بھی بتایا کہ جو کاٹن اور ان چھوٹی انڈسٹریز جو ڈائریکٹلی لے رہی تھیں خواتین کو، جو اب وہ گنے کی وجہ سے یہ شوگر ملز بن گئی ہیں، اور بہت ساری ایسی انڈسٹریز بھی ہیں بڑے شہروں میں جو کہ ڈائریکٹلی کلائمیٹ چینج کو افیکٹ کر رہی ہیں. اسموگ کا ایشو آپ دیکھ لیں لاہور میں. تو ایک کاربن ٹیکس جو ہے وہ ان ساری انڈسٹریز کو یا یہ جتنے جو انڈسٹریسٹ ہیں ان کے اوپر آنا چاہیے، اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی پالیسی بننا چاہیے. اور اینڈ پہ اویئرنیس کے حوالے سے میں آخری بات بس یہی کروں گی، باقی بہت ساری ریکمنڈیشنز تھیں لیکن یہ کہ ہمارا جو ایک
کہہ لیں کہ لوکل یا ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم لوگوں کو وہ بات شاید اوور آل میں اپنی یا کچھ لوگوں کی بات نہیں کر رہی، وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے اگر کوئی اسکالر یا جو جیسے جمعہ کی نماز میں کوئی بات کرتے ہیں یا ایک ریلیجن کے حوالے سے وہ بات کی جائے تو اس کو ذرا زیادہ فالو کیا جاتا ہے. تو میں فتویٰ دینے کو نہیں کہہ رہی، لیکن اگر جمعے کی نماز میں صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اس کو اگر تھوڑا بہتر طرح سے ایکسپلین کیا جائے کہ صفائی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور پھر اس میں بھی کلائمیٹ چینج یا ماحول کی تبدیلی اور سینیٹیشن کا بھی مسئلہ اس میں آتا ہے، اس میں واٹر کرائسس کا بھی آتا ہے، باقی فوڈ سیکیورٹی بھی آتا ہے، تو اس کو ان کے ذریعے اگر عوام تک پہنچایا جائے تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے گڈ ایفرٹ ٹو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ملائکہ. سر کچھ کامنٹس بھی ہیں بیفور آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دیں، اور آئی ٹیک دس لبرٹی. ایک تو مسئلہ یہاں پہ آپ نے کہا تھا کلچرل کچھ ایشوز ہیں، لیکن کچھ قوانین بھی ایسے ہیں جو خواتین کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. میں خود اس کی ایک مثال ہوں کہ جب آپ ہراسمنٹ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کے اوپر ڈیفیمیشن کا لا جو ہے وہ آپ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، سول میں بھی اور کرمنل میں بھی. تو آپ کی توجہ میں صرف دلوانا چاہتی تھی کہ پاکستان میں تقریباً جتنی بھی خواتین آئی ہیں ہراسمنٹ کی شکایت لے کے، ان کے خلاف ڈیفیمیشن کے کیسز ہو گئے، اور وہ کیسز جو ہیں وہ بہت لمبے عرصے تک چلتے ہیں. بیسکلی آپ پنش کرتے ہیں، وکٹم شیمنگ کے علاوہ آپ لیگلی بھی لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. سو وی ول ٹیک فیو کامنٹس. کچھ لوگوں کی طرف سے آیا تھا کہ کون بولنا چاہتا ہے؟ نایاب. السلام علیکم سر، میرا نام نایاب جان ہے اور میں ایکٹیوسٹ ہوں. میں جو بات کرنا چاہ رہی تھی وہ میرے خیال میں بہت سارے جو تھیمیٹک گروپس تھے ان کے لیے شاید ریلیونٹ ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جو ایک پرٹیکولر نیریٹو بلڈنگ کی گئی ہے. آئی تھنک ویلری ٹچڈ اپون دس ایز ویل، بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیک اٹ فردر، کیونکہ یہاں پر آپ نے بہت سارے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز اور خاص طور پہ ویمنس رائٹس ڈیفینڈرز یہاں پر ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں بیسکلی ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، بیکاز ویمنس رائٹس ڈیفینڈرز سسٹمیٹکلی ہسٹوریکلی ہیو بین ٹارگیٹڈ، ہراسڈ، shamed and bullied، اور یہ ابھی بھی چل رہا ہے. یہ میں کوئی اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کی حکومت پہ obviously نہیں ڈال رہی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ ایک تاثر ہے کہ جو خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کر رہی ہیں وہ اچھی خواتین نہیں ہو سکتی، ان کو ڈیفیم کیا جاتا ہے، اور ریاست کا آج تک اس کے اوپر ایک کلیئر سٹانس نہیں آیا. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی، کیونکہ جس طرح ہم کلچر کی بات کرتے ہیں ہمیں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم مغربی کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہمارے ویسٹرن ایجنڈاز ہیں، ویسٹرن ایجنڈا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں، بیکاز پاکستان نے بہت سفر کیا ہے ان چیزوں سے. اگر ہم ہمارے پولیو کے کیمپینس کو دیکھیں، ہم اور ایجوکیشن کے کیمپینس کو دیکھیں، تو اس طرح کی جو ٹارگیٹڈ ڈیفیمیشن ہے ویمنس رائٹس ڈیفینڈرز کے خلاف، اس نے ہماری اس لڑائی کو بہت امپیکٹ کیا. So I think that moving forward the state should have a clear stance on this کہ ہم خواتین کے حقوق کی لڑائی کے اندر جو خواتین ہیں، جو ڈیفینڈرز ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کو جو لوگ ٹارگیٹ کریں گے ہم ان کو کنڈیم کریں گے. اینڈ آئی ریکویسٹ یو کہ یہ اسٹیٹ کی طرف سے آنا چاہیے، کیونکہ آسما جہانگیر سے لے کر یہاں پر بیٹھی کئی خواتین کے ساتھ یہ سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس حکومت، یہ جو حکومت ہے، اس پہ کوئی اسٹینڈ ہو. تھینک یو. کشمالہ صاحب. Thank you so much, President Saab, for giving me the opportunity to be here amongst this August house. Sir, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے آج گروپ کے اندر بھی جو بات کی، اور سب سے پہلے میں آپ کو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اینڈ ان فرنٹ آف ایوری بڈی، کہ پہلے میرا خیال میں پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے اومبڈسمین کو اونرشپ لی ہے اور اتنا انٹرسٹ لیا ہے، ناٹ اونلی می، آل 5 وومنس، اور ان کو اتنی پیٹرنیج دی ہے جس کے اوپر اس ادارے کی افادیت جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چلی ہے، اور اس سے کتنی جلدی لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. جیسے آلٹرنیٹ سسٹم، جوڈیشل سسٹم، جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور ہماری اپیلز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جاتی ہیں. سو ایک سر میری گزارش یہ ہے کہ جتنی یہاں پر باتیں ہوئی ہیں، اور ویلری صاحبہ نے ابھی جیسے آپ کو گزارشات اس گروپ کی پیش کی، کہ ہمارے ہاں قوانین میں سمجھتی ہوں موجود ہیں، لیکن ان کی اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ ادارے موجود ہیں.
تو ہمیں سر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ پیمرا کو آن بورڈ لیں گے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس کیمپین کی اونرشپ لیں اور لیڈ کریں خواتین کے رائٹ سے، چاہے وہ پراپرٹی میں ہے، چاہے وہ شہزاد نوئی صاحب نے جیسے ایجوکیشن کے اوپر بات کی ایز این ایکٹیوسٹ، چاہے وہ ہیلتھ کے اوپر میری بہن نے ورکرز کی بات کی، ان ساروں کی سر آپ ایک کوئی کمپیکٹ میڈیا کیمپین بنا کر اور ان اداروں کے اندر اگر آپ لیڈ کریں تو آئی تھنک دیٹ کین ٹرن دا ٹیبلز اراؤنڈ. سیکنڈ تھنگ سر، آئی وازنٹ ہیئر تو آئی واز ٹولڈ کہ کوئی ombudsman کی بات ہوئی ہے کہ ہمارے پاس کوئی پراپرٹی رائٹس کے کیسز نہیں آئے ابھی تک. تو سر آئی سینڈ یو دا ڈیٹا کہ ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں. نان دا لیس آفٹر 18th امینڈمنٹ جب پروونسز انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے اپنے لا کی انیکٹمنٹ کر دی ہے. تو پراپرٹی رائٹس کا جو ہمارا ایکٹ ہے وہ فیڈرل میں اور پروونس میں ہے، کے پی میں سر. باقی پنجاب، سندھ اینڈ بلوچستان اٹ ہیز ٹو بی ریپلیکیٹڈ. تھرڈلی سر ایک اور بہت ایشو وچ از کلوز ٹو مائی ہارٹ اینڈ وچ آئی فیلٹ کہ جو انہوں نے پروپوزیشن دیے کہ جیسے ٹرانسجینڈرز نہیں ہیں، ہم بارہا اپنے کنسلٹیٹو سب کا پروگرام بھی کیا جس کے اندر ہم نے امینڈمنٹس دی. تو سر ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ لا منسٹر صاحب بھی یہاں تھے اور ملیکا صاحبہ بھی یہاں پہ موجود ہیں کہ اگر پھر سے اگر آپ ہمیں بلا دیں اور وہ امینڈمنٹس کرا دیں تو جتنی پروپوزلس ہم نے دی ہیں وی کین اوور کم دیم. اور وہ چھوٹی چھوٹی سی امینڈمنٹس ہیں جس سے کہ سیکشل ہیرسمنٹ کی جو ایمبٹ ہے وہ بڑھ جائے گا اور لوگ اس سے مستفید ہو جائیں گے. تیسرا سر اگر آپ کی طرف سے ایک یا حکومت کی طرف سے اور جو منسٹر صاحبان ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں وہ ہم سب ایک ٹیم ورک کریں کیونکہ ایک اکیلا بندہ سر کچھ نہیں کر سکتا ہے بلیو ان دیٹ. تو اگر آپ اس کی ایک اپنا کوئی حکم صادر کریں جس میں کہیں کہ ہر ایک کو یہ لا مینڈیٹری ہے، کوڈ آف کانڈکٹ اور سیکشل ہیرسمنٹ کمیٹیز ہر ادارے میں ہونا لازم و ملزوم ہے. پیپل ڈونٹ نو اٹ، پیمرا پبلسائزز اٹ، آپ اس پہ بیٹھ کر گئے تو میرا خیال میں لوگ اس سے بہت مستفید ہوں گے. تیسرا سر ایک چلڈرن اومبڈسمین ہونا چاہیے سر. جن بچوں کا اسکولوں کے اندر بلنگ ہوتی ہے، استحصال ہوتا ہے، اس کے اندر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. ہمارے پاس ہر طرح کے کیسز آتے ہیں، سمجھو کہ ڈومیسٹک وائلنس کے بھی کیسز ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کو انٹرٹین کرنے کا پرویو نہیں ہے. تو اسی طرح بچوں کے بھی جب ہمارے پاس اسکول کالجز سے آتے ہیں اس میں کوئی ایک ایسا کیس نہیں آیا جس میں کسی لڑکے نے لڑکی کو ہیرس کیا ہو. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں جس میں ٹیچرز بچوں کو ہیرس کر رہے ہیں. اور یونیورسٹیز میں کہ ان کے وہ اب جو سیمیسٹر سسٹم ہے اس میں مارکس دینے کے حوالے سے اور اسکول کے اندر جو بلنگ ہو رہی ہوتی ہے، ٹیچرز وکٹمائزیشن جو چل رہی ہوتی ہے. تو سر میرے خیال میں ہمارے پاس یا تو کسی ایک ombudsman کو اس کے چارج دے دیں، میں ملیکا صاحبہ سے بھی ڈسکس کر رہی تھی، یا آپ ایک نیا ombudsman لگا دیں. لیکن آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ ایشو which should be considered. اور سر نان دا لیس ایک اور بات جو ہمارا سائبر والوں سے بھی بہت ہیرسمنٹ ہوتی ہے سائبر کی، نگہت دار صاحبہ بھی یہاں موجود تھیں. اس میں سر ہم جب FIA کے پاس جاتے ہیں یا ہم PTA کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا ایمبٹ نہیں ہے بیکاز اٹس اے تھرڈ پارٹی ایپلیکیشن. اگر کوئی YouTube اپلوڈ کر رہا ہے، اگر فیس بک والے ہیں، کوئی باہر کی یہ جو ایپس ہیں ان کے اوپر جب آتا ہے تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی دس از بیونڈ اس، ہم نے ان کو لکھا ہے وہ جواب دیں گے. اتنی دیر میں وہ جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ کہاں سے کہاں وائرل ہو جاتا ہے. So I think honorable ministers are sitting here and they sit in the cabinet and they all discuss these issues. But anything, some sort of substantial legislation needs to be done. اس میں ہمیں کافی پرابلم آ رہی ہے سر سائبر ایشوز پہ. اور جب ہم FIA کی طرف دیکھتے ہیں تو اس پہ بھی اتنا زیادہ خاطر خواہ ہمیں ان کے رویے میں اور ان کے ایکشن میں نہیں نظر آتا کہ لوگوں کو اس سے وہ مستفید ہو سکے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. میڈم شیرین مزاری صاحبہ کچھ رسپونڈ کرنا چاہتی ہیں. تھینک یو. I appreciate ساری جو سجیشنز آئی ہیں especially dealing with laws, the legal aspects, education کی. میں صرف پوائنٹ آؤٹ کر لوں کہ جو نیا کریکولم بن رہا ہے ان میں ہیومن رائٹس اور environment studies are going to be compulsory. They're going to be part of the curriculum.
काफ़ी और चीज़ें भी I would have answered, but जब हमें writing में आ जाएंगी we'll get. But I want to inform the ombudswoman here कि actually now the National Commission on the Rights of the Child बन गया है. They have the authority to decide harassment cases of children. Don't create new offices. They make the ones existing efficient. जहाँ तक FIA और cyber crimes का है, it is an issue, but we take up issues on cyber harassment. FIA का you have to pursue it, and they will take action. अभी जो मैंने अपनी तकरीर में भी सुबह कहा था, हमने वो जो एक साइट है something harassment, say yes to harassment, हमने FIA को किया है, they're going to take action on it. हमने उनको सारा डेटा दे दिया है. Point is, if you are occupying एक official position, तो ये काफी नहीं है कि आप एक फाइल में लेके नोटिशन भेज दें. आपको ये हमारा सिस्टम अनफॉर्चुनेटली है, हर चीज आपको फॉलो अप करनी होती है, बार बार फॉलो अप करना होता है, हैरेस करना होता है बाकी ऑफिसर्स को. ये कहना कि हम कह देते हैं और FIA ने ये कह दिया अब हम कुछ नहीं कर सकते, नॉट रियली ट्रू. अगर आप उनको फॉलो अप करें, उनको स्ट्रिक्टली दिखाएं आपका इंटेंशन है कि एक्शन लिया जाए, at least government के उससे it will take place. I'm not saying it's perfect, system को बेहतर करना जरूरी है, but don't create new offices. इतने आपने दफातर बना दिए और सरकारी होते दे दिए, they should become more efficient. That's my point. Make the existing institutions efficient and उनके rules बदलें if they don't have provisions. But you can't keep adding कि जी ये दफ्तर भी खोल दो, वो दफ्तर भी खोल दो. जो है उनको तो पहले काम सही तरीके से करवाएं उनसे. We will take 2 more comments, sir. आपकी इजाज़त से सिर्फ 2 हाथ हैं वहाँ पे, तो शाद और मिस पाशा. आप जरा ब्रीफ रखिएगा प्लीज. थैंक यू. जी मेरा नाम शाद बेगम है, मेरा खुद ताल्लुक लोअर से है और मैं राइट्स के लिए काम करती हूँ. सबसे पहले तो मैं ये आज का जो इक़दाम है, मैं कहती हूँ ये बहुत ज़रूरी है और इसकी जितनी भी हौसला अफजाई हो बहुत कम है. मैं समझती हूँ कि आज पाकिस्तानी औरत जितने मसाइल का शिकार है, ये जो इवेंट हुआ है इससे एक नई उम्मीद हमें मिली है. तो बहुत शुक्रिया मलिका बुखारी का और जितने लोग आपकी टीम में सारे शामिल थे जिन्होंने ये इक़दाम किया है. लेकिन मैं समझती हूँ कि इसको हमें आगाज़ समझना चाहिए, ये इख्तिताम नहीं होना चाहिए. हमारे मुल्क में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं लेकिन फिर वो रुक जाती हैं या आगे नहीं चल पाती. इस प्रोसेस को आगे जाना चाहिए. और जब मैं आगे जाने की बात करती हूँ तो ये अभी हम नेशनल लेवल पे कर रहे हैं. यहाँ पे बहुत नामी गिरामी ख़वातीन बैठी हैं जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकती हैं, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि जो हमारे दिल्ली इलाके हैं, जो हमारे बहुत सारे इलाके हैं कि जिनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे अभी भी शायद इस तरह से मुनासिब तरीके से जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी है. इसलिए इस इनिशिएटिव को जो है वो सूबाई सतह पे और ज़िली सतह पे लेके जाना चाहिए और उसमें हम भी आपकी मदद कर सकते हैं. हम सारी चीज़ें हुकूमत से नहीं चाहते कि आप लोग करें. इस वक्त ग्रास रूट्स पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं और वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है. मैं इसको कनेक्ट करती हूँ जो नायाब ने कहा है, वुमेन राइट डिफेंडर्स जो है उसको जब तक हमारी हुकूमत रिकग्निशन नहीं देगी, हमें कोई रिकग्निशन इस मुल्क में कोई इज्जत नहीं मिलेगी. इसीलिए हर कोई आसानी से उठ के हमारे बारे में कुछ भी कह सकता है और हमें फॉरेन एजेंट पता नहीं क्या क्या वो कह सकता है. इसलिए फिर जब बाहर से इन खवातीन की रिकग्निशन होती है तो फिर लोग कहते हैं कि बाहर के एजेंट इनको अवार्ड देते हैं. इसलिए रिकग्निशन सबसे पहले अपने मुल्क में हमारी होनी चाहिए. ठीक है, बहुत सारी खवातीन हैं, सेल्फलेस खवातीन हैं, इन्होंने सदियों से बहुत कुर्बानियां दी इस मुल्क में काम कर रही है. तो उनकी रिकग्निशन ये है कि मलिका बुखारी साहबा, मैं आपको कहती हूँ वुमेन राइट डिफेंडर्स को इस्तेमाल करें, अपने साथ इंगेज करें, अल्लाह नहीं बनाए उनको, ये आपके अलाइज है. ठीक है, और ये बहुत आप मतलब हम कहते हैं ना, एक सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ जब बिल्कुल कमेटी बनती है, कोई इनिशिएटिव लिया जाता है हुकूमत की सतह पे, लाइक फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन खैबर पख्तूनख्वा में सालों में बनाया गया था. 2009 में ये इनिशिएटिव वो उसका हिस्सा था ऑर्डिनेंस का. आज भी आप उठाएं या उसके अलावा और देखें, इनमें आप जब इनसे रीजन पूछे कि हुकूमत में लोग कहेंगे कि खवातीन नहीं है, मैं कहती हूँ बहुत गलत है. हमारे यहाँ हर गांव में हर जगह पे इतनी काबिल खवातीन, इतनी बासलाहियत खवातीन मौजूद है. मसला सिर्फ ये है कि उन तक रसाई हमने मौके नहीं बनाई, बहुत शुक्रिया शामिल ये किया है. आखिर में मैं एक चीज और कहूँगी, हमने साथ हमारे पार्टा के बहुत बड़े रीजन मर्ज हुए पाकिस्तान में. पहले तो मर्जर के प्रोसेस में खवातीन को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन चले वो मर्जर हो भी गया था, वो सारी कुछ
آج فاٹا کی خواتین کہاں پہ کھڑی ہیں, ان کے وائسز کہاں پہ ہیں, ان کے مسائل کہاں پہ ہے. مجھے یہاں پہ بہت سارے فورم پہ جتنے ہم نے باتیں کی ہیں ان کی ایشو پہ پرٹیکولرلی فوکس نہیں کیا گیا. تو میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو ان خواتین کو پہنچایا جائے, ان کی آواز سنی جائے. یہاں پہ ہم نے جتنی ریکمنڈیشنز دی ہیں یہ بہت سطحی ہیں. اگر میں نیچے سے دیکھوں خواتین کے مسائل کو, یہ بہت سطحی, بہت اوپر ہے. اس کو آگے لے کے جائیں گے, نیچے لے کے جائیں گے, ہر خاتون کا اس کو پوائنٹ آف ویو آئے گا تو یہ صحیح پاکستانی عورت کی ریپرزنٹیشن ہوگی. کیونکہ ایک مثال فار ایگزامپل, جب اس ملک میں کچھ خواتین اٹھ کے اسلام آباد میں یا لاہور یا کراچی شہر میں مظاہرہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس میں عام خاتون نہیں ہے, کیونکہ شاید عام خاتون کو بھی نکلنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. وہ اسلام آباد میں اس وقت مظاہرہ نہیں کر سکتی, وہ کراچی میں مظاہرہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو ہزار. بہت شکریہ شاد بیگم, وقت کی ذرا قلت ہے. تھینک یو سو مچ. اور ایک آخری پلیز آپ اگر پاکستان میں اس وقت قوانین بہت ساری ہیں لیکن امپلیمنٹیشن پہ بہت ہماری کمیاں ہیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں قوانین اور بنانے کی بجائے ہمیں امپلیمنٹیشن پہ زیادہ فوکس. جو باتیں ہو چکی ہیں اگر آپ لوگ اس کو دہرائیں نا تو وقت بچ جائے گا. مس پاشا آپ کا لاسٹ کامنٹ ہے, اگر آپ 1 منٹ کے اندر کر دیں پلیز. Thank you very much. My name is Fajr Abir Pasha and I head Pakistan Alliance for Girls Education. تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں کہ ڈسکشن میں گرلز ایجوکیشن کے اوپر فوکس نہیں رہا, اس کو تھوڑا سا 1 منٹ میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گی. یہ بہت ضروری ہے کہ گرلز ایجوکیشن کے اس وقت جو کرائسس ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو ریکگنائز ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز اس کو ایز ایک سیپریٹ آپ سمجھیں کہ انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے. شفقت محمود صاحب نے بہت اچھا کام شروع کیا ہے کہ ایجوکیشن پالیسی 2021 آ رہی ہے. ایک چیز ہے جو پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے, اس کے اندر جینڈر لینس بیسڈ پالیسی میکنگ فار گرلز از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, کیونکہ گرلز آر سفرنگ لائک اینی تھنگ. آپ اگر ایجوکیشن کے اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اسکول چلڈرن میں بھی بچیاں جو ہیں تو 62% گرلز ہیں. ڈراپ آؤٹ ریٹ پرائمری ایجوکیشن پہ 85% آف دا گرلز ڈراپ آؤٹ آف دا اسکولز. سیکنڈری ایجوکیشن میں اونلی 13% گرلز موو فارورڈ انٹو سیکنڈری ایجوکیشن, اس میں سے 1 out of 10 گرلز ڈراپ آؤٹ. تو جتنے ہم ایشوز اور چیلنجز کی بات کریں, جب تک ہم بچیوں کی تعلیم کے اوپر نہیں فوکس کریں گے, اور انفارچونیٹلی ٹل ٹوڈے دس از ناٹ ریکگنائزڈ ایز اے سیپریٹ ایشو آل ٹوگیدر اینڈ اٹ ریکوائرز اے کمپلیٹ پالیسی میکنگ. Gender based budgeting for schools for their development is required. I mean بہت سارے problems ہیں, بہت سارا کام ہونے والا, but in overall I think it's very important کہ girls education کو کی ضرورت کو, issues کو اور challenges کو separately recognize کیا جائے اور اس پہ کام کیا جائے. Thank you very much. Now I would request the Honorable President of Pakistan, عزت مآب جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب, انہوں نے آپ کی ریکمنڈیشن سنی ہے کہ وہ آئیں اور اس پروسیس کو آگے کیسے بڑھانا, اس حوالے سے ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں. پلیز ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آئی ایم ویری obliged. I am very thankful to the honorable ministers who are here and who represent ministries, the special advisor to the prime ministers who are here, اور وہ خواتین جو یہاں پر انہوں نے آ کر اپنی ساری ریکمنڈیشنز دیں. اصل میں یہ ریکمنڈیشنز کوئی اس کے اندر سے پرائرٹائزیشن ہوتی ہے, کیونکہ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں, جو منسٹریز ہیں وہ بھی ان پرابلمس کو جانتی ہیں, مگر جب آپ اس کی عکاسی کرتی ہیں کسی وزن کے ساتھ تو اس کے اندر لوگوں کے ذہن میں پرائرٹائزیشنز آ جاتی ہیں. سو عام طور پر گفتگو کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ پھر آگے کہاں جائیں. تو کچھ نکات کے اوپر میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. مجھے یقین ہے کہ منسٹرز بھی رسپونڈ کرنا چاہتے تھے, مگر کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے یہ بات روک دی گئی. تو سب سے پہلے میں ماریہ عمران صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وومن اور میڈیا کے اوپر انہوں نے کچھ چیزیں ایسی اجاگر کی جو شاید ہمارے ذہنوں میں پیچھے تھیں. انہوں نے یہ کہا کہ کتنے میڈیا کے اندر وومن ایکسپرٹس کتنے آتے ہیں, اینڈ دیٹس سم تھنگ وچ اسٹرک مائی مائنڈ کہ جی وومن ایکسپرٹس بھی موجود ہیں تو ان کو انکریج کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے دیٹ از سم تھنگ جو میڈیا کو آج کے حوالے سے, اور میں جو آخر میں بات کروں گا کہ ان کو بھی اسی کانٹیکسٹ کے اندر اپروچ کیا جائے with what you have mentioned. آپ لوگوں نے کہا کہ رپورٹرز ریٹرینچمنٹ جب ہوا تو سب سے پہلے عورتوں کو ریٹرینچ کیا گیا. آئی تھنک دیٹس اے میٹر آف سیریس کنسرن, اور ہر جگہ پر کوشش یہی کی جاتی ہے کہ وہ اگر نکالا جائے تو عورت کے اوپر کیوں آواز نہیں اٹھے گی, جو کچھ بھی ہے اس کو سب سے پہلے اس سے ہٹایا جائے. دیٹ از اے میٹر آف کنسرن. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آئی ول کمیونیکیٹ ٹو شبلی فراز صاحب, وہ ابھی نہیں ہے مگر یہ چیزیں ان کو کمیونیکیٹ کر دینی چاہیے. وومن کا بورڈز پر ہونا بے انتہا ضروری ہے, مگر سب سے زیادہ جو بات کی گئی وہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا سے پریشانی کا اظہار کیا, جو ہراسمنٹ ہوتا ہے عورتوں کا. اور فرق یہ ہے کہ ہراسمنٹ مردوں کا بھی ہوتا ہے, مگر
عورت معاشرے کے اندر کچھ سسٹم ایسا ہے کہ عورت کی عزت کو، عورت کو بدنام کرو تو عورت کا ڈیمیج بہت بڑا ہے، معاشرے کے اندر بہت بڑا ڈیمیج ہے. تو دیر کین بی ہراسمنٹ فار مین، دیر کین بی ہراسمنٹ فار وومن، بٹ دا بگر ڈیمیج از ٹو دا وومن. تو دیر فور معاشرے کے اندر یہ کانشیسنس کس طرح سے بہتر کی جائے گی. قانون اپنی جگہ پر ہے، بٹ somebody mentioned very rightly کہ جب تک قانون کا اثر ہوتا ہے، جب تک بدنامی اور ڈیفیمیشن ہو چکا ہوتا ہے اور نقصان ہو چکا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے بعد نہ ڈیمیجز کی بات ہے نہ کچھ ہے، وہ عورت اپنی زندگیوں میں پریشان ہے. تو لہٰذا اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے. ڈاکٹر مزاری آپ بھی اس بات کو نوٹ رکھتی ہیں کہ اس کی بات کی ذمہ داری بہت ہے. اینڈ آئی ہیو سین ڈاکٹر شیریں مزاری اینڈ ادرس in the assembly when I was in the assembly کہ یہ نان پارٹیسان بیسس پر ریئیکشن عام طور پر ہوتا ہے. اس کو میں مزید انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ نان پارٹیسان بیسس پر اس پر ریئیکشن ہونا چاہیے آف دا لیڈرشپ. دا لیڈرشپ از سٹنگ ہیئر ٹوڈے، اور یہ لیڈرشپ ہے جو معاشرے کے اندر عکاسی کرتی ہے تو معاشرہ اس سے سبق سیکھتا ہے. تو لیڈرشپ کے لیے اس معاملے میں معاملات بالکل کلیئر ہونے چاہیے. ڈے کیئر سینٹرز کا نہ ہونا بے انتہا اہم چیز ہے، اسپیشلی ان دا میڈیا، بلکہ ان آل انسٹیٹیوشنز. صرف وہی نہیں بلکہ ان آل انسٹیٹیوشنز آئی ہیو سجیشنز آن دیٹ کہ کیا کریں. واش رومز کا نہ ہونا کتنی خراب بات ہے، کتنی پریشانی کی بات ہے. اسی انداز سے جب ہم ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کا سوچتے ہیں کہ وہ مین اسٹریم آف ایجوکیشن میں آئیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی واش رومز کے اندر اویلیبلٹی نہیں ہے، تو کیسے جائیں گے پھر وہاں پر. تو میٹرنیٹی لیو از پرابلی something ڈاکٹر مزاری should be in the law, it is in the law, اور اگر نہیں ہے تو it should be brought into the law کہ میٹرنیٹی لیو ہو اور اس کے لیے لوگوں کو چھوٹ ملے. تو some audit needs to be done, not only in the media, some audit. ڈیفرنٹلی ایبلڈ کے اعتبار سے قانون پاس ہو گیا کہ 2% to 5% امپلائمنٹ ہونا ہے. اچھا، عورتوں کے اعتبار سے کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ برابری رکھنی ہے. تو سم آڈٹ آف ملٹی نیشنلز اینڈ کمرشل سینٹرز، اینڈ جیسے ہم نے ڈفرینٹلی ایبلڈ کے اعتبار سے مائی وائف اینڈ آئی، ہم نے کراچی میں پاکستان امریکن بزنس کاؤنسل جو 50-60% انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کیا ہے ان انڈسٹریز نے، ان کو ہم نے کہا کہ تم پرسنٹیجز بتاؤ کتنا تم نے امپلائی کیا ہے. تو دیٹ کائنڈ آف آڈٹ ہیز ٹو بی دیر کہ ہم کمرشل کنسرن سے کہیں کہ عورتوں کی امپلائمنٹ کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم امپلائمنٹ کی بات کریں تو شفقت محمود صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے اندر اسکل بیسڈ ایلیویشن آف وومن ٹو میک دیم امپلائیبل کتنا ضروری ہے. آپ دیکھیں جن کو آپ نے تعلیم نہیں دے سکے کم سے کم ان کی اسکلس کو امپروو کریں. تو therefore we have to talk to the education ministry and I am sure my staff will be making notes کہ ہم ان سے یہ بات کریں کہ ٹیفٹا کا اور نیفٹیک کا کتنا ایریا عورتوں کی امپلائمنٹ کے اعتبار سے اسکل بیسڈ ایلیویشن آف وومن ٹو بی میک دیم امپلائیبل. یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ امپلائی کر لو. اب ہمیں پتہ چل گیا ڈفرینٹلی ایبلڈ کے اندر ہمیں یہ پتہ چلا کہ آج وہ امپلائی کرنے جائیں 2% دینا چاہیں تو اویلیبل نہیں ہے. اینڈ this is not a matter of charity. Dr. Mazari has very clearly identified and a lot of you have identified this is a matter of right. جو چیریٹی بیسڈ ریلیشن شپ ہم امپلائر اور امپلائی کی بنا دیں کار خیر کے طور پر تو اس میں دونوں انسیٹسفائڈ ہیں. دا امپلائی از انسیٹسفائڈ کہ جی یہ خیرات کر رہا ہے اور امپلائر از انسیٹسفائڈ کہ جی یہ ڈلیور نہیں کر رہا. تو لہٰذا اس جگہ پر تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ وی آر ایجوکیٹنگ ڈفرینٹلی ایبلڈ آن پرٹیکولر اسکلز، اور یہ کمپنیز جو ہیں وہ جابس کو ان کے لیے تیار کریں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کی امپلائمنٹ کے اعتبار سے جو شاید یہاں اتنا ڈسکشن نہیں ہوا، اٹ ریکوائرز اسپیشل اٹینشن کہ عورتوں کی امپلائمنٹ معاشرے میں کیسے انکریج کی جائے. لیگل سائڈ پر ویری خان تھینک یو ویری مچ، یو میڈ سرٹن ایشوز ہیئر. مگر ایک پرانا ایشو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملیکہ یہاں موجود ہیں. پرانا ایشو یہ ہے کہ جب سے میں نے سیاست میں آنکھ کھولی ہے، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو نیریٹ there was a gentleman by the name of Ghulam Hussain Abbasi Sahab who was a senator in the People's Party in Bhutto's time. He was my patient also. So when Bhutto Sahab's government was formed, I asked him کہ یہ بتائیے کہ یہ انصاف جلدی کیوں نہیں ملتا، انصاف ملنا چاہیے ٹائم پر. تو مجھے وہ ڈائلاگ یاد ہے 70s کا جو آج بھی وہیں پر ہے. آپ سب لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ معاملہ کورٹس میں جاتا ہے اتنا طول پکڑتا ہے. تو there must be some judicial reforms. I think we can request the Chief Justice of Pakistan as
as well as the National Assembly to look in on these issues کے انصاف. پھر عورت تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے. دیکھیے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ جینڈر کامن ہیں, مگر جینڈر کامن کے ساتھ ساتھ عورت اس کا برڈن زیادہ اٹھاتی ہے. جیسے کسی نے کہا انوائرمنٹ کی بات ہوئی, اور انوائرمنٹ کے اعتبار سے, کلائمیٹ چینج کے اعتبار سے عورت اس کا برڈن زیادہ اٹھائے گی کمپیئرڈ ٹو دا مرد. تو لہٰذا دوز ایشوز ہیو ٹو بی ہینڈلڈ لائک دیٹ. suo motu powers, I agree کہ ombudsman should have suo motu powers to start looking at it. جو تھانہ کلچر ہے, اچھا اب جو آپ کی ریکمنڈیشنز ہے اس کے ساتھ I will be requesting the ministries to add a financial marker onto it. دیکھیے نا, یہ کہنا میرے لیے آسان ہے کہ ہر تھانے کے اندر 4 خواتین ہوں, بات بالکل صحیح ہے, 4 عورتیں 4 پولیس وومن ہوں, بٹ واٹ کین دا کنٹری افورڈ؟ تو ایٹ لیسٹ دا منسٹریز شوڈ پٹ اے ڈالر ویلیو آن ٹو ایوری پروپوزل. جب ڈالر ویلیو آئے گا تو اس کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری پیس جو ہے وہ ڈالر ویلیو سے, انٹینٹ سے, آپ کے مشوروں سے اور آپ کی نیت سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ چیزوں کے اوپر ڈالر ویلیو, روپی ویلیو لگائیں گے کہ کتنا حکومت کو اس کے اوپر اسپینڈ کرنا ہے, تو اس کے ساتھ آئے گا. تو آئی ویری اسٹرانگلی بلیو, جو آپ لوگوں نے جس بات کا ذکر کیا اس کے اندر آئی ویری اسٹرانگلی بلیو کہ جینڈر سینسٹیو گائیڈ لائنس شوڈ بی ڈسکس ود دا لائرز in the bar councils. Gender sensitive issues could be talked about in the lower judiciary also. کہیں نہ کہیں اس کی پریشانیاں, ان چیزوں کی عکاسی اور ان کو اس بات کی اہمیت دینا. I have no idea. I would request the law ministry to look into that, کہ how can you communicate with the main judiciary first, کیونکہ لیڈرشپ سپریم کورٹ سے ملے, ہائی کورٹ سے ملے, بٹ there should be some aspect کہ جہاں پر یہ کمیونیکیشن ہو لوور جوڈیشری کے ساتھ اور ججز کے ساتھ, کہ عورتوں کے ایشوز کے اندر جس طرح سے لٹکایا جاتا ہے تو عورت کی پریشانی کا بوجھ بہت زیادہ ہے. اچھا جی, علی سرفراز صاحب, آپ نے فائنینشیل امپاورمنٹ کی بات کی, لو امپلائمنٹ, آئی جسٹ ڈسکس دا میٹر ود رائٹ ناؤ, لو ڈیٹا ڈریون. آئی وڈ لائک ٹو سے کہ پاکستان میں ان چند سالوں کے اندر ہائی ڈیٹا ڈریون پروسیسز آئے ہیں, جس کے اندر احساس از ویری ڈیپلی ڈیٹا ڈریون. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اتنا بڑا انہوں نے ڈسبرسمنٹ کیا, عورتوں کے ذریعے کیا سب سے زیادہ, مگر اعتراض نہیں ہوا. It was definitely data driven. لوگوں گورنمنٹ نے زیادہ فنڈز دیے تو انہوں نے سیلنگ بڑھا دی, اور زیادہ فنڈز دیے اور سیلنگ بڑھا دی. But the data was there. But still we need more data. That doesn't mean کہ we need more data. But فائنینسنگ کے اندر آپ نے مائکرو فائنینس کا ذکر کیا, اور آپ نے کہا کہ عورت کو ہائی رسک نہ سمجھا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا یہ بتا رہی ہے کہ عورت از دا لوئسٹ رسک ان سوسائٹی. جتنی مائکرو انٹرپرائزز ہیں, اسمال لونز ہیں, چاہے وہ بنگلہ دیش کی مثال آپ لیں, چاہے وہ پاکستان کی آپ مثال لیں, تو عورت کو قرض دینا سب سے زیادہ لو رسک ہے. مرد کو قرض دینا از اے کمپلیکیشن. مگر اسی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ دس ہیز رجسٹرڈ ان پاکستان, بٹ آئی اسٹل اگری اٹ ہیز ٹو بی رجسٹرڈ مور ان دا بینکنگ سرکلز ایٹسٹرا, کہ عورت از اے لو رسک سچویشن. سیف ٹرانسپورٹ, 3 things go together, اینڈ دیٹ از ویئر ہم نے معاشرے کے ساتھ بھی بات کرنی ہے. ڈائلاگ صرف ہمارا آپ کا نہیں ہے, آپ کا ہمارا مل کر معاشرے کے ساتھ بھی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ کلچرل چینجز جب تک نہیں آئیں گی, آپ جتنا مرضی آئے لکھ لیجئے, جتنا مرضی آئے قانون بنا لیجئے, گھر کے اندر وائلنس نہیں ہوگا تو زیادتی ہوگی. یو ہیو ٹو انوالو دا سوسائٹی ان اٹ کہ یہ ڈسکریجمنٹ ہو. جیسے بچوں کی امپلائمنٹ ہوتی ہے, تو میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ دس از اے کلچرل سچویشن جہاں لوگ بچوں کی امپلائمنٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, تبھی تو امپلائمنٹ ہوتی ہے. اگر ایکسیپٹ نہ کریں تو امپلائمنٹ نہ ہو تو واٹ. تو سیف ٹرانسپورٹ ویری امپورٹنٹ. آئی ریمبر, I know since I used to travel in buses going from my house to my college, تو جب سے مجھے معلوم ہے کہ عورت کے لیے ٹرانسپورٹ has not been safe. It may be better, I don't know. بہت دنوں سے بس میں نے نہیں سفر کیا, but safe transport is very necessary. A safe workplace is very important. And let me tell you all the women here کہ عورت کے اوپر جو ہراسمنٹ ہوتا ہے, بڑی مشکل سے عورت آگے آتی ہے اس ہراسمنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے. تو somehow we must encourage women in women courts, establishment of women courts. ملیکہ بخاری صاحبہ, establishment of, جہاں عورت آرام سے جا کر بات تو کر سکے, establishment of تھاناز کے جہاں جا کر سیکیور تو محسوس ہو.
میں نے آپ سے کہا کہ میری اپنی بیٹی تھانے جائے, میری اپنی بیوی تھانے جائے تو آئی ول بی ویری سیریس کہ نہیں میں تمہارے ساتھ چلوں گا, کسی کو ساتھ لے کر جاؤ, بیکاز ایوری بڈی نوز there is hardly anybody in Pakistan جو کہ جاؤ تم you will be very secure. No, you will not be secure. ایسی بازاروں کے اندر سیکیورٹی, equal pay is not happening anywhere in the world, but we miss, یعنی ہر جگہ کہیں نہ کہیں ایشوز ہیں, but we must make an effort to ensure کہ equal pay تو ملے. اچھا جی, ڈیجیٹل جو پلیٹ فارم ہے اس کے اندر عورت کا آنا بے انتہا ضروری. دا فاسٹسٹ وے فار ہر امپاورمنٹ از دا ڈیجیٹل پلیٹ فارم, چاہے وہ قرضوں کے اعتبار سے ہو, چاہے ثانیہ نشتر صاحبہ کا پروگرام ہو, ڈسبرسمنٹ آف لونز ہو, یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم اینڈ ڈیجیٹل پیمنٹ ایبلٹی, جو میرا خیال یہ ہے کہ دا گورنر آف اسٹیٹ بینک ہیز پرومس کہ بائی جون 2021 یہ ڈیجیٹل پیمنٹ کے if I want to transfer money to you I should be able to transfer it with no cost اور as minimum cost کے پتہ ہی نہ چلے کہ اس کی کوئی کاسٹ ہے. یہ عورت کی امپاورمنٹ کے اندر دیکھو, عورت کا اپنی انہیریٹنس, اپنی پراپرٹی, اپنی ارننگ اور اپنا بزنس, اور یہ امپاورمنٹ ہی اس کو مضبوط کرے گی جب تک کہ اس کو سیف کر لیا جائے. پھر بڑا اچھا ایک پروپوزل آیا, کلائمیٹ چینج سے آیا, مگر سم تھنگ کہ لائف سٹاک لونز عورتوں کو دیے جائیں آسانی سے. دیکھیے آپ نے بات سن لی, اور فائنینشیل سائڈ نے بھی کہا, آپ نے سن لی کہ دا گورنر اسٹیٹ بینک از سیئنگ کہ ہمارے پاس پیسہ ہے, لینے والے نہیں ہیں. تو دیٹ مینس دیر از سم تھنگ وچ جو این جی اوز یہاں بیٹھی ہیں اور جو وائڈر عوام ہیں, جو میڈیا ہے, جہاں تک ہم نے لوگوں کو بتانا ہے, دیٹ مینس کہ دا اویلیبل گورنمنٹ ریسورسز آر دیر, برنگ فارورڈ دا وومن ٹو ڈو سم تھنگ. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, یہ کتابیں ہیں, کسی نے یہ بات کہی بڑی اہم کہ عورتوں کی فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے. اتنی اچھی کتاب ہے, اینڈ یہ کتابیں میں نے آج رکھی تھیں اس لیے رکھی تھیں کہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ جانے سے پہلے دیکھ لیجئے گا. یہ ہے سکہ باقاعدہ, یہ اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, سکہ باقاعدہ مالیاتی تعلیم کی تربیت, فائنینشیل لٹریسی. اینڈ اٹ از سچ اے بیوٹیفل بک کہ میں بھی پڑھوں تو مجھے بھی مزہ آئے پڑھنے کا. تو یہ عورتوں کے لیے ہے, سب کے لیے, مردوں اور عورتوں کے لیے, بٹ دس از اے ویری ویلیوبل بک. یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسٹیٹ بینک نے مل کر اس کو چھاپا ہے. تو پلیز دس نیڈس پروپیگیشن. فائنینشیل لٹریسی آف وومن از ویری امپورٹنٹ. ان کو پتہ تو چلے قرض کیا ہوتا ہے, لون کیسے ملتے ہیں, سود کس طرح سے ہیں, فارمز کس طرح سے بڑھیں, اے ٹی ایم کو کیسے استعمال کیا جائے, اتنی ساری اس کے اندر چیزیں ویری ویلیبل. ٹیک اے فری کاپی, یہاں کاپیز موجود ہیں, اس کی بھی موجود ہیں. اور بچوں کو فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے یہ بھی کتابیں اسٹیٹ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کی ہیں. انار کا درخت, انار کا رس اور انار کا کاروبار, اینڈ ڈفرینٹ ایجز, کوئی 9 سے 12 تک کے لیے ہیں, 18 سے 29 سال کے لیے ہیں, اور 13 سے 17 سال کے لیے. تو these are valuable, this is valuable work, doesn't have to be, we don't have to reinvent the wheel. تو یہ I have sent it to all the chief ministers of all provinces, سارے منسٹرز کو, ایجوکیشن منسٹرز کو خاص طور پر بھیجا. اچھا جی, کمنگ بیک ٹو رخسانہ انور صاحبہ, ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے, لیڈی ہیلتھ ورکرز کا اپنی تعداد بڑھائی. وی ہیو بین ٹاکنگ, فیصل سلطان صاحب اور ہم بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن میں ہیں. اس کے اندر دس از دا اسٹرانگیسٹ پلیٹ فارم to outreach to women in all areas, and this has to be یقیناً improved. آپ نے صبح, فیصل سلطان صاحب, آپ نے صبح یہ بات کہی کہ ہم امپلائمنٹ کے اعتبار سے نرسوں کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے, اور میری آپ کی بات ہو چکی ہے, جسٹ throwing figures out in the open again, میری آپ سے بات ہو چکی ہے کہ the number of nurses we produce is so insignificant looking at the need of nurses in Pakistan. As of yesterday, we needed 900,000 nurses in Pakistan, and we are probably producing in a few thousand. I don't know the exact figure. 10,000 yearly. اب تھوڑی سی 10 سے 12 13 ہو, 10 سے 12 13, اور ہمیں 9 لاکھ کی ضرورت تھی کل. تو لہذا دیٹ مینس کہ دس ایریا نیڈز انکریجمنٹ کہ یا تو کورس شارٹ کیا جائے تاکہ وہ ایریا جس کے اندر عورتوں کی امپلائمنٹ اور عورتوں کی کھپت آسانی سے ہو سکتی ہے تو اس کے اندر جلدی کر لی جائے. اچھا جی, ناؤ اب ان پروپوزل جو آپ نے اتنے سارے دیے ان کا بہت ایک اچھا
کیفیت پیدا کرنی چاہیے ہم کو. دس از اے پروڈکٹ وچ یو ہیو کریٹڈ وچ از ویری ویلیوبل. پہلا ان پروپوزلس کو لسٹ کر کے میں سمجھتا ہوں اٹ نیڈز اے وائڈر سرکولیشن ان دا میڈیا آلسو. ٹھیک ہے نا. تو یا تو ساروں کو اکٹھا کر کے یا باری باری کر کے اس کو میڈیا کے اندر بھی بھیجیں, سارے لوگوں کو, اوپینین میکرز کو بھی بھیجیں, کالمنسٹ کو بھی بھیجیں, تاکہ دس از دا ڈسکشن. سارا معاشرہ ہم نے چینج کرنا ہے نا. تو دس از ناٹ واٹ دا گورنمنٹ از ڈوئنگ, دس از اے میٹر آف دا اسٹیٹ ایز آئی مینشن ٹو یو ان دا مارننگ. تو نمبر 1 وائڈر سرکولیشن آف پروپوزلس. نمبر 2 میڈیا کے اندر اس کا ڈسکشن اور عورتوں کے ایشوز کا ڈسکشن بڑھایا جائے. کیسے بڑھایا جائے؟ ریٹنگز کا بھی ایشو ہے وہ تو میں واقف ہوں. اس کے باوجود آئی ایم انکریجنگ کہ میڈیا کے اندر بڑھایا جائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اندر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں, میری ابھی شبلی فراز صاحب سے بیفور ہی کیم ہیئر وی ہیڈ اے لانگ ڈسکشن. اس کے اندر میں نے ان کو آفر یہ کیا ہے کہ ڈرامہ رائٹرز کو پہلے بلائیں, لیٹ اس سٹ ڈاؤن اینڈ ڈسکس کہ ہم نے قوم بنانی ہے. صرف عورتوں کا ایشو نہیں ہے, بہت سارے اور ایشوز ہیں. عورتوں کا سب سے بڑا ایشو ہے. جب ہم نے قوم بنانی ہے تو وی نیڈ رائٹرز ٹو اینڈ ڈرامہ کہ ہمارا انڈیجنس پروڈکشن ہو. باہر سے بھی لیتے ہیں ہم, مگر انڈیجنس پروڈکشن ہو. ہم نے ان سے ہیلتھ منسٹر سے بات کی ہے کہ ڈرامے میں اس بات کا کتنا آسان امکان ہے کہ ایک کیریکٹر جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کا بنا دیا جائے, تاکہ صرف 2-3 ڈائلاگ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے آ جائیں. کیریکٹر کے اندر عورت کے حوالے سے جو نیسسری میسیجز ہیں عورت کی امپاورمنٹ کے, وہ ڈرامے کے اندر ایز اے سائیڈ لائن چلتے رہیں. تو ہم نے ان منسٹر سے درخواست کی ہے, دوبارہ کر رہا ہوں, کہ کچھ بیسک میسیجز دے دیں جو ہم ڈرامہ رائٹرز کے ساتھ شیئر کر لیں کہ وہ ڈراموں کے اندر آئیں. تو وہ میڈیا کے اندر میں یہ کہہ رہا تھا کہ وائڈر سرکولیشن, یو ہیو ٹو چینج دا کنٹری, یو ہیو ٹو چینج دا کلچر. بہت ساری چیزیں قانون سے اور قانون کی امپلیمنٹیشن سے نہیں ہوں گی. کچھ ہمارے گھروں کی عادتیں ہیں, وہ چینج کرنے کے لیے اٹ ہیز ٹو بی تھرو دا ڈرامہ. اچھا جی, پھر تیسرے یہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو این جی اوز ہیں ان کو بھی ہم کوآرڈینیٹ کریں تاکہ سائنرجائز ہو جائے یہ کام. یو سی وی آر ورکنگ ان ڈفرنٹ ڈائریکشن. دس از ناٹ اے کنفرنٹیشن ایشو, اٹ بیکمز اے کنفرنٹیشن ایشو ایوری ٹائم. کنفرنٹیشن کی کیفیت, دس لیٹس سائنرجائز آن دا تھنگز وی وانٹ ٹو گیٹ ڈن. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پیریفری میں کنفرنٹیشن ہوتا رہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, بٹ کنفرنٹیشن کی وجہ سے مین تھرسٹ آپ کا وومن امپاورمنٹ کا اس کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے جی, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جناب جو وومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں ان کے اوپر بھی اٹیکس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. تو ایکچولی میں نے یہی بات کہی کہ مین رائٹس ڈیفینڈرز, مجھ جیسا آدمی مار کھائی ہے میں جیل میں ڈالا گیا ہوں, دھکے دیا گیا ہوں, پٹائی بھی ہے میری, مگر میں تو مرد ہوں نا. تو میں معاشرے کے اندر عورت کے ساتھ جب ہوتا ہے تو یہ جب تک عورت امپاور نہیں ہو جاتی تو اس کے لیے معاشرے میں زیادہ تکلیف دہ ہے. The fourth thing which I want to do is send all these proposals to the ministries. already جا بھی چکے ہیں, اور میں منسٹری سے ایک درخواست ہے, میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری اس کو پوائنٹ وائز ریسپونڈ کر لیں. منسٹری جب اس کو پوائنٹ وائز ریسپونڈ کریں گی تو یہ اس کے اندر یہ ہوگا کہ کیا کر لیا اور کیا کرنا ہے, اور اس کے ساتھ پھر جب روپی ویلیو لگائیں گی ہر چیز پر تو ان کی بجٹری تھنکنگ کے اندر بات آ جائے گی. اور کے پی آئیز اپنے لیے کریں. کل پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے منسٹرز کے ساتھ ایک معاہدہ کیا 1 سال کا کہ تم 1 سال میں کیا کرو گے اپنی منسٹریز کے اندر. ویری گڈ. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے اعتبار سے جب یہ سارے پروپوزلز آپ کے پاس آ جائیں تو اس کے اندر کے پی آئیز ٹائم ریلیٹڈ اعتبار سے آپ بتائیے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا, اور اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز ہو. تو لہٰذا کلوزنگ اٹ, آئی تھینک یو ویری مچ. میں بہت مشکور ہوں آپ کا, کیونکہ میں کافی 1-2 سال سے یہ بے چین تھا کہ اس کی کوئی منسٹری نہیں ہے وومن امپاورمنٹ کی. بٹ دیز آر دا منسٹرز ہو آر دیر. These ministries are owning women empowerment in their areas almost totally, and they are going to respond. So we are actually going towards a better Pakistan, and a better Pakistan cannot happen without empowering your women, without making sure کہ جو deprived sectors ہیں ان کو ہم ساتھ لے کر نہ چلیں. So thank you very much ladies and gentlemen. بڑا بے انتہا مشکور ہوں آپ کا. Thank you. تھینک یو آنریبل پریزیڈنٹ صاحب اور مسز سمینا الوی صاحبہ, آپ نے ہمیں ہوسٹ کیا. جو کتابیں ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کو دکھائی ہیں وہ باہر اویلیبل ہیں,
اگر آپ میں سے کوئی لینا چاہتا ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ جی فار جوائننگ اس ہیئر اینڈ ہیونگ پیشنس, اور آپ کی ریکمنڈیشن کے لیے بھی سب کا بہت شکریہ. تھینک یو.